آپ کا جو سورس آف انکم ہے مفتی صاحب وہ خدمت ہی ہے؟ ایک فگر اس لیے نہیں بتا سکتے کہ مثلا اب ربیع الاول شریف ہے، اس میں ہم پورے 30 دن ہیں، 2-3 جلسے ہوتے ہیں، اس حوالے سے اس کی خدمت بہت زیادہ ہے۔ میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، آج بھی مدارس چندے اور خیرات پہ چل رہے ہیں، کوئی وائبل اکنامک فائنینشیل ماڈل کیوں تشکیل نہیں دے سکے مدارس؟ یہ جو آپ کے چیریٹی ہاسپٹل چل رہے ہیں، انہوں نے کتنا فائنینشیل یہ چیزیں آگے بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی تو سالانہ جناب والا دکان لگا کے اسٹال لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، زکوٰۃ دو۔ آپ مدرسے کے ایک ٹیچر کو کتنی اجرت دیتا ہے؟ تقریباً 20-25 ہزار روپیہ۔ نہیں، لیکن دیکھیں نا مفتی صاحب، مدرسے کے محتمم کے پاس اس کے پاس تو اچھی گاڑی ہے، اس کا گھر بھی اچھا ہے، اس کے گھر دانے بھی ہیں، لیکن جو مدرس ہے وہ بیچارہ 20-25 ہزار روپے گزارا کر رہا ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہوگی، ٹوٹی بھی سائیکل ہوگی۔ خطابت کے لیے بیرون ملک سفر کرتا ہوں، وہاں لوگ ہمیں پاؤنڈوں میں خدمت کرتے ہیں، ڈالروں میں خدمت کرتے ہیں، اگر ہم مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں تو ریالوں میں خدمت کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا پہ 295C لگا دی گئی، از اٹ جسٹیفائڈ؟ آج آپ کو کتنا دکھ ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں 295C لگتا ہے؟ کیوں لگتا ہے سر؟ بس میری نیت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا کی نیت مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیسے پتہ چل گئی؟ ایک آدمی یہ کہے کہ انبیاء جو ہے نا استغفر اللہ معاذ اللہ وہ اپنا پیشاب روکنے پہ قادر نہیں ہے، وہ یہ کہے کہ صحابہ جو ہے نا وہ لونڈے لپاڑے ہیں، وہ یہ کہے آن دا ریکارڈ کہ ابو حنیفہ کتا ہے۔ آپ ایسا نہ کریں، جتنی بار آپ نے کہہ دیا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ۔ مرزا نے کہا ہے یہ عمر بن العاص سے متعلق کیا کہا آپ نے غلطی؟ جی میرے سبقت لسانی ہوئی۔ مرزا صاحب کو مہلت کیوں نہیں دیتے؟ کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پوچھنے کی ہیں اور کوئی چیزیں ہیں کہ ان کا رزلٹ خود سامنے ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تو میں کیسے اس انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ رسول معاذ اللہ کہہ دوں کہ اس نے کو بلاسفیمی کی ہے؟ ہم اگر FIR کروائیں پھر بھی ہمارے خلاف ریان طارق اور باقی جناب والا میڈیا والے لوگ میں نہیں کہہ رہا کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، مفتیان کرام کہہ رہے ہیں کہ 295C متشدد مولویوں نے استعمال کیا اس ملک کے اندر۔ آپ پہ الزام ہے ممتاز قادری کو آپ نے اکسایا، کس طرح؟ میں نے تقریر کی ہے، ایکٹ ان کا خود اپنا تھا۔ تمام علماء کرام ایک جگہ بیٹھ کے پریس کانفرنس تو کر سکتے ہیں، وہ 26ویں آئینی ترمیم یا 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو یا کسی جماعت کو بین کرنے کا معاملہ ہو، جیسے آپ نے کہا، اس معاملے پہ علماء اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے دنیا کے انتظام و انصرام چلانے کے لیے تو ڈالر اور پاؤنڈ اور یہ سب لیے جا رہے ہیں نا۔ آپ آتے ہوئے خوش ہو کر میرے جیب میں مجھے ہدیات نذرانہ دیتے ہیں، بالکل ثواب بھی ہے اور لینا بھی جائز ہے۔ بخاری شریف میں ہی ہے، ایسے لوگ سب سے بدتر ہیں جو دین کو کمائی کے لیے استعمال کریں۔ اوے چپ، خاموش۔ کون سا ایسا کام ہمارے علماء نے کیا ہے جو آج پوری اقوام عالم کے اندر گنا جاتا ہے کہ ریکارڈ کے اندر کتابوں میں لکھا جا رہا ہے، ہمارے علماء کو پڑھایا جا رہا ہے؟ کس جگہ پہ ایسا؟ او بھائی یہ سوال آپ آرمی والوں کو کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے PMA کاکول سے مفتی کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ ہم ابھی حلال اور حرام میں سے نکل ہی نہیں پائے، ہم فتوے جاری کرنے میں سے نکل ہی نہیں پائے۔ وہ فلسفی اور منطق ہم نے سیکھنا شروع کی، لیکن جب وہ سائنس کا دور آیا تو ہم پیچھے رہ گئے۔ مدارس تو بنے ہی کس کے لیے تھے کہ وہ دینی ضرورت پوری کریں۔ مسجد کے اندر ایک بچہ جاتا ہے، اس نے سرخ رنگ کی خدا نہ خواستہ پتلون پہن لی ہے، اس کو ایسی جھڑک پڑتی ہے کہ وہ دوبارہ مسجد میں جاتا نہیں ہے۔ میں تو اپنے محلے کی مسجد میں ہر نماز میں ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں سر۔ کیا ہر جمعے میں صرف سیٹھوں کے لیے اس میں جو سیٹ صاحب ہیں، مخیر حضرات ہیں، ان کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے، باقیوں کا کیا قصور ہے سر؟ کیا یہ لوگوں کے آپ نے مائنڈ سیٹ صرف یوٹیوبروں کو راضی کرنے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، صرف چینلوں کو اوپر لے جانے کے لیے یہ کام شروع کیا ہوا ہے؟ خدا کے لیے ٹھیک ہے، آپ کیا ڈالر کمانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ بھائی یہ جو مدنی صاحب ہیں ان کا علماء کی فیلڈ سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک جسٹ فنی شخص ہیں۔ دیکھیے وفاق المدارس ایک رپورٹ جاری کرتا ہے اور اس کے مطابق بتاتا ہے کہ جی ہم نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا کہ ہم نے ایک سال میں 10 لاکھ حفاظ کرام پروڈیوس کیے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا چکر معاشیات کا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کتنے لوگوں کو قرآن پاک یاد رہتا ہے۔ آج تک آپ کو کہیں پر کوئی یہ کیس رپورٹ ہوا ہو
پاکستان میں لاکھوں علماء ہیں کہ فلاں مولوی نے خودکشی کی ہے بوجہ معاشی کمزوری کے. سر مولوی صاحب نے نہیں کیا ہوگا, مولوی صاحب کی بیگم نے بچوں سمیت چھلانگ لگا کے خودکشی کر دی ہوگی کہ مولوی صاحب سے گھر فاقے نہیں. سر میرے علماء مصلحت اندیش ہیں, مصلحت کوشی قومی حمیت کے لیے زہر قاتل ہے. میرا عالم دین خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہمارے معذرت کے ساتھ اس کا وہی جواب ہے کہ جو پیشاب والے گندے نالے نا ان سے مچھلیوں کو نہیں تلاش کرتا. کوشچن کریں آپ. میری ادنا سی درخواست یہ ہے ناظر کہ 180 مدارس سے 35,000 مدرسے ہو گئے, لیکن ملک میں لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ مرے ہوئے باپ کا غسل کیسے دینا ہے. میں ریحان طارق کے گھر جا کر اس کو جناب رسی سے باندھ کے کھینچ کے لا کے کہوں کہ آپ کو غسل دینے کا طریقہ سی اپریشیٹ کریں. آپ یہ بات بڑے تیقن سے اس لیے کر سکتے ہیں کہ آپ کو خدمت پاؤنڈوں میں, یوروز میں, ڈالرز میں, درہموں میں ہوتی ہے. کیا آپ سے سوال نہیں ہوگا یہ؟ کیا ہمارے سے علماء کرام پہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ یہ بات آپ نے وہاں تک پہنچائی کیوں نہیں؟ سر او بھائی جان, اگر مریم نواز یہ دینے لگی ہے نا تو اپنے والد صاحب کے ایسڈز میں سے نہیں دینے لگی. ہمارے ہاں تو ہم اس مسئلے سے نہیں نکل پا رہے کہ اگر کوئی اور مسلک کا آدمی ہماری مسجد میں آگے نماز پڑھ گیا ہے تو ہم نے پوری مسجد کو جب تک غسل نہیں دینا ہے تب تک نماز نہیں ہونی. دوسرے فقہ کا اگر امام آئے گا تو وہ اس طرح سے میرے فقہ کی جزیات کو نہیں پہنچا سکتا. یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. السلام علیکم and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq show on 24+. This is Pakistan's first audience based podcast. اگر آپ بھی ہمارے پوڈ کاسٹ میں بطور آڈینس شرکت کرنا چاہتے ہیں اور معزز مہمان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا یہ پوڈ کاسٹ دو اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل ہے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہوں. یعنی I had to travel from لاہور سے سفر شروع ہوا, اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوا. جس جگہ پہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں کہ ہماری منزل تھی, اور اس کی بنیادی وجہ ایک سوال تھا جو ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے کیا گیا اور میری فکر پہ بار بار دستک دیتا رہا. اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں لاہور سے گاڑی پکڑوں اور اسلام آباد پہنچ جاؤں, اور جو شخصیت میرے سامنے براجمان ہے میں وہ سوال ان سے کر لوں. دوسری امپورٹنٹ چیز ظاہر ہے اس پوڈ کاسٹ کی شخصیت ہے جن کے ساتھ میں موجود ہوں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پیشتر اس سے کہ میں ان کی طرف آؤں. میرے پردہ فکر پہ وہ چند اشعار دستک دے رہے ہیں کہ رازداں ہوں تو رازداں سے کہوں, رازداں ہوں تو رازداں سے کہوں, قوم کا حال کس زباں سے کہوں, جادہ حق سے ہٹ گئی ملت, جادہ حق سے ہٹ گئی ملت, تھی کبھی ایک بٹ گئی ملت, کوئی منزل کوئی مقام نہیں, جیسے اس کا کوئی امام نہیں, اور کون سمجھائے غم کے ماروں کو, کون سمجھائے غم کے ماروں کو, چاندی کھا گیا ستاروں کو. دو جگہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ایک ممبر و محراب مسجد, ممبر وائزین, اور دوسرا استاد معلم جو اوپینین میکر ہوتا ہے, جو معاشرے کی تشکیل میں اپنا رول پلے کرتا ہے, اپنا حصہ ڈالتا ہے. مسجد و ممبر و محراب سے کیا آواز ہو رہا ہے, کیا بات جا رہی ہے, کہاں تک جا رہی ہے, کس انداز میں پہنچ رہی ہے, اس کو نو گو ایریا نہیں بنانا چاہیے, اس پہ بات کرنی چاہیے. جو مہمان میرے سامنے موجود, ان کی اجازت سے ہم اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے. وہ سوال جو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا, ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا, وہ ایک جامعہ سے فارغ التحصیل تھے, انہوں نے کہا یہ سوال ضرور کیجیے گا. تو اس سوال کے جواب کے لیے ان سے زیادہ موضوع شخصیت کوئی نہیں تھی. وہ سوال بھی ہم ان سے کریں گے اور پھر ایجنڈا آف دا پوڈ کاسٹ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے سیٹ کر لیں گے. اہل سنت والجماعت کے نامور علماء میں سے ایک ہیں, جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے مدرس رہے, شباب ملی کے, شباب اسلامی کے بانی ہیں پاکستان میں. جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جامعہ عمار بن یاسر, اس کے پرنسپل بھی ہیں. بڑی مدلل انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہیں. مناظرے کرنے میں تو ان کو ملکہ حاصل ہے, آپ ان سے بات تو کر کے دیکھیں. سنا ہے بولے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں, کچھ ایسی بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. میری مراد جناب مفتی حنیف
قریشی صاحب سے. مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ کا بھی شکریہ، آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو فائدہ بخش ہوگی، سننے والوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے. ظاہر ہے ہم تو نفع لینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ علماء کرام کی مجالس کے اندر ہاتھ باندھ کے سر پھینک کے سننا چاہیے، اور ہماری وساطت سے اگر لوگوں تک بات پہنچے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارا آنا قبول ہو گیا ہے. تو مفتی صاحب، ہم بڑے سادہ سے سوال کرتے ہیں. پہلا سادہ سوال تو یہ کہ جامعہ عمار بن یاسر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے آپ پرنسپل ہیں. یہ آپ نے کب شروع کیا؟ 2020 میں ہماری کلاسز کا آغاز ہوا تھا. 2020 میں، یعنی اٹس بین 5th ایئر. یہ 5واں سال 5واں سال ہے آپ کو. اور یہاں پہ کون کون سی کلاس ہوتی ہے؟ یہاں حفظ القرآن کی کلاسیں، درس نظامی اور اس کے ساتھ تجوید و قرات، اور ویسے جو ہمارے اہل علاقہ بچے ہیں ان کے لیے ناظرہ کی کلاسیں. اور یہ ہماری ساری جتنی بھی تعلیم ہے یہ فری آف کاسٹ ہے. میں جان سکتا ہوں آپ کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی میں الحمدللہ الشہادۃ العالمیہ MA عربی اسلامیات جو ہے نا، یہ ہمارا جو ایکول ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جس کو کہتے ہیں کہ دارالافتاح کے حوالے سے جو اسٹڈی ضروری ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ہے. پھر علاوہ ازیں ویسے شوقیہ طور پر عربی فاضل کیا تھا. مولوی فاضل پہلے ہوتا تھا، یہ 2000 سے پہلے یہ کورس ہوتا تھا، وہ کیا تھا. اور ریگولر جو ہے نا وہ ہمارا جو میٹرک وہ تعلیم میری میٹرک تک آپ نے ریگولر تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد عصری تعلیم. جی اس کو آپ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں. جی. اور دینی تعلیم میں آپ نے عربی فاضل بھی کیا ہوا ہے؟ عربی فاضل ہے، مولوی فاضل ہے یہ، اور اس کے علاوہ الشہادۃ العالمیہ MA عربی اسلامیات. ٹھیک. درس نظامی سے بھی؟ جی درس نظامی، اسی کو شہادت العالمیہ کہتے ہیں. ٹھیک، وہ درس نظامی ہو گیا. جی بالکل صحیح. تو اس کے بعد آپ نے کب سوچا کہ اب درس و تدریس ہونی چاہیے؟ یہ تو جیسے ہی میں فراغت ہوئی تھی 2000 میں، تو اسی سال ہی تدریس، جس ادارے میں نے فراغت حاصل کی تو وہیں پہ جو ہے نا میری تدریس کے طور پر میرا سلیکشن ہو گئی تھی. تو تدریس وہیں پہ شروع کر دی. اور یہ کب کی بات ہے مفتی صاحب؟ 2000 کی. سن 2000 کی. یعنی آپ کو درس و تدریس میں بھی 25 سال 25واں سال جا رہی. مور دین 2 decades now، 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. الحمدللہ. تو جب پہلی نوکری ہوئی، میں اس کو نوکری کہہ سکتا ہوں؟ جو آپ مرضی کہیں. ہاں، تو وہ ہوئی تو اس وقت آپ کا معاوضہ ہدیہ الحمدللہ العظیم میں نے آج تک درس و تدریس کا 25 سال ہوئے میں فری آف کاسٹ پڑھا رہا ہوں یہاں بھی، اور اس ادارے میں بھی میں نے کوئی چارجز نہیں لیے. میں آلریڈی خطیب ہوں مسجد میں، وہاں سے میری خدمت ہوتی ہے. پھر علاوہ ازیں میں بیرون ملک میں بھی لیکچرز کے لیے جہاں جاتے ہیں وہاں سے ہماری چارجز، جس کو آپ خدمت کہتے ہیں. یہ خدمت کہتے ہیں، جو مرضی آپ کہہ لیں. تو وہ الحمدللہ ادھر سے ایک نظام چل رہا ہے، تو پھر یہ اداروں پر بوجھ نہیں پڑا ہے. جو تو چلیں اپنا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم اس کو آگے پہنچا سکیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی FBR والے ہیں جو سورس آف انکم پوچھ رہے ہیں یا نائب ہے. ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے آپ بھی ایک پبلک فگر ہیں، تو جو پبلک فگر ہوتا ہے، پبلک ڈومین میں ہوتا ہے، اس کی جو پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اس مائک کے راستے ہوتی ہے. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو سورس آف انکم ہے مفتی صاحب، ذریعہ معاش ہے، وہ خدمت ہی ہے؟ جی بالکل خدمت ہی ہے، اور اس میں ہمارا اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بہت اچھا ایک سلسلہ چلتا ہے. لوگ ہماری بڑی اچھی خدمت کرتے ہیں. آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی میں بتا دیتا ہوں کہ میں باقاعدہ طور پر الحمدللہ جو ہمارے ملکی قوانین ہیں ان کے تحت میں FBR میں رجسٹرڈ ہوں. میں سالانہ ٹیکس بھی طے کرتا ہوں، جو انہیں کے، اور میں نے خواہش کے ساتھ یہ سابق وزیر اعظم صاحب نے ایک اپیل کی تھی، تو اس وقت جو ہے نا خواہش کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ ہم خود اس کا جائیں اور رجسٹرڈ ہوں. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے پاس اس وقت ابھی یہ قانون نہیں بنا تھا، تو کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے پاس تو کوئی یہ ہے ہی نہیں ہے کہ ٹیچنگ والے سے ہم لوگ کیسے جو ہے نا آپ کے جو فیلڈ ہے جی مسجد میں بندہ پڑھاتا ہے، خدمت کا ریکارڈ کیسے رکھیں گے، ریکارڈ کا یہ نہیں، ہم کیسے یہ کریں نا. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ یہ نا اس کو انہوں نے بارہ رجسٹرڈ کر دیا. تو الحمدللہ ہم لوگ. مفتی صاحب ماہانہ آمدنی کتنی ہے آپ کی، یعنی خدمت؟ اس میں کوئی ہمارا مقرر نہیں ہے. آن ایوریج مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری ضرورت ہوتی ہے، الحمدللہ جو غریب بچے ہیں ان کے لیے کفالت بھی کرتا ہوں، باقی بھی
کچھ جو غریب سادات فیملی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. 10 لاکھ 15 لاکھ دیکھیں 20 لاکھ کوئی بھی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ, میں اس چیز کا یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے جتنا نہیں وہ تو ظاہر ہے یہاں بیٹھے ہوئے سب کہہ رہے ہوں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ عطا کرتے ہیں. جب ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر تو لگژریس لائف ہوتی ہے. دیکھیں کوئی ایک اس کا نہیں ہے, مطلب بعض مہینے ہوتے ہیں جس طرح ربیع الاول شریف ہے, محرم شریف ہے, رمضان شریف ہے, اس میں سیزنل زیادہ یعنی کہ ہمارا پروگرام زیادہ ہوتے ہیں, اس میں لوگ خدمت بھی زیادہ کرتے ہیں. پھر رمضان شریف میں یا دائیں بائیں آپ کو بھی پتہ ہے میں جو نا چینلز کے اوپر جاتا ہوں, وہاں سے بھی خدمت وغیرہ ہے, آپ کو تو پتہ ہے اچھی ہو جاتی ہے. تو اللہ کا تو میں اس لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ 20 30 40 50 لاکھ 60 نہیں لاکھ اس طرح نہیں ہے. ماہانہ کوئی ہمارا وہ ایک ایسا نہیں ہے, بعض مہینے میں اتنا کم ہوں گے, اگلے مہینے میں اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا ضرورت پوری کر دیتا ہے. تو وہ جو چیز بھی آتی ہے الحمدللہ ہمارا کسی سے ڈکا چھپا نہیں, یا ہمارا یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں کوئی, اللہ کا شکر ہے جو ہمیں جو چیز ہم سے کوئی پوچھے گا ہم اس کو کھل کے بتا سکتے ہیں. کوئی مثلا ایسا نہیں ہے کہ جناب ہمارا کوئی ایسا سلسلہ ہو جی کہ جی یہ اس کو ہم چھپا کے رکھیں. تو ایک فگر اس لیے نہیں بتا سکتے کہ مثلا اب ربیع الاول شریف ہے, اس میں ہم پورے 30 دن ہیں, 2 3 جلسے ہوتے ہیں, اس حوالے سے اس کی خدمت بہت زیادہ ہے. رمضان شریف ہے, اس میں پروگرامز وغیرہ دائیں بائیں یہ زیادہ ہے. بعض مہینے اس میں نہیں ہوتے ہیں تو اس میں اتنی کم ہو جاتی ہے. پھر اللہ کرتا ہے یہ جو ماہانہ آپس میں یعنی پورا ہو جاتا ہے سلسلہ. گاڑی بڑی کون سی رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ میرے پاس چائنا کی وہ گاڑی ہے ٹیگو. اچھا اچھی ہے جی الحمدللہ. چائنا اچھی چیزیں بھی بناتا ہے. جی الحمدللہ اچھی چیزیں بناتے ہیں. سیکیورٹی کتنی ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس ضرورت کے تحت کبھی کبھی جہاں اگر کوئی ایسا ضرورت محسوس کریں تو پھر ہم وہ کمپنی ہیں سیکیورٹی گارڈ وغیرہ ان کو لے جاتے ہیں. باقی اس طرح مستقل ادارے کی سیکیورٹی جو ہے وہ تو ہے, لیکن اس طرح مجھے سرکاری طور پر کافی عرصہ میرے ساتھ مجھے دیے رہے گورنمنٹ کی طرف سے. پھر بعد میں وہ جو سپریم کورٹ کا کوئی آیا تھا آرڈر تو اس کی وجہ سے انہوں نے لے لیے تھے. تو اب کہیں اگر ضرورت کسی پروگرام میں جانا ہو تو پھر سیکیورٹی ساتھ لے لیتا ہوں اپنی پرائیویٹ, باقی اللہ کے حوالے. اچھا مفتی صاحب, میں اس لیے جاننے میں دلچسپی رکھتا ہوں یہ سب کہ یہ جو جامعہ عمار بن یاسر ہے اس کا انتظام و انصرام کیسے چل رہا ہے. میں اس لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں, جو خدمت ہوتی ہے اس خدمت میں سے دیتے ہیں, کیسے چلتا ہے یہ؟ دیکھیں بنیادی طور پر صرف یہی جامعہ نہیں, یہی جو مدارس ہیں ان کے مخالفین کو چیزیں چبھ رہی ہیں کہ یار ہم جتنا مرضی ہم ان کے اوپر سختی کر رہے ہیں لیکن یہ مدرسے بند کیوں نہیں ہو رہے. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ مدارس دینیہ جو نبوی مشن ہے اس کی تکمیل گاہیں ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کے جو مشن قرآن بیان کر رہا ہے وہ 3 چیزیں ہیں: تلاوت کلام الہی, تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں مدارس میں صبح سے لے کر جب سارے سوئے ہوتے ہیں یہاں 4:30 بجے کلاس شروع ہو جاتی ہے قرآن کی, اور شام کو آپ یہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 9:30 9:30 بجے تک مستقل قرآن پڑھا جائے گا. پھر یہیں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم یہی ایک سلسلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نظام مدارس کا, آپ یوں ہم سے کہیں نا کہ آپ کے اگلے مہینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے تو شاید کچھ بھی نہ ہو, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے بچے بھوکے سوئے ہوں, یا جس دن ہمارا ایک مینیو کے اوپر کھانا پکتا ہے, پورا ایک شیڈول ہے, فلاں دن یہ پکے گا فلاں دن وہ پکے گا, ایسا بھی نہیں ہوا کہ کبھی ہمارا مینیو جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوا ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, تو وَیرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں. میں نے انجینئر صاحب سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ صبح تکیہ اٹھاتا ہوں اور نیچے سے پیسے نکل آتے ہیں. تو آپ کے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ تکیہ اٹھاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے ہمارے. آپ یہاں اگر ایک دفعہ نا ایک خاص ادارے کی طرف سے یہ بھی تھا جی کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں, کیسے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے. میں نے کہا جی آپ کو 3 دن میرے ساتھ رہنا پڑے گا, اور پھر وہ باقاعدہ وہ رہے میرے ساتھ. تو آخر میں انہوں نے کہا یار اب سمجھ آ گئی کہ آپ لوگ یہ کہاں سے آتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ایک یہی مدرسہ نہیں ہے, جو پاکستان کے جتنے بھی مدارس ہیں ان کا یہی سلسلہ ہے. میری طرف سے بھی اس ادارے میں الحمدللہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے جو ضرورت ہوتی ہے. پھر ہمارے دوست, آپ آئیں نا, آپ اوپر جا کر بیٹھ کے دیکھیں کہ کلاس پڑھ رہی 100 بچہ پڑھ رہے, آپ کا دل کرے گا یار یہ غریب بچے یہاں گھروں سے آئے ہوئے ہیں, یار آج کا میں ان کا کھانا نہ کر دوں. ہم کہیں جی کر دیں, آپ خود دے کے جائیں گے. تو اس لیے یہ کم از کم ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کے دین کے مہمان ہیں. یعنی مفتی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدارس آپ ہی کا نہیں, اور بھی مدارس چندے اور خیرات پہ چلتے ہیں؟
آپ اس کو چندہ کہہ رہے ہیں، عطیہ کہہ رہے ہیں، چندہ کہہ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ہے اس میں، خیرات بھی ہے، یہ ساری مل کے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، آج بھی مدارس چندے اور خیرات پہ چل رہے ہیں، کوئی وائبل اکنامک فائنینشیل ماڈل کیوں تشکیل نہیں دے سکے یہ مدارس؟ دیکھیں ہماری یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، ہماری ترجیحات میں یہ نہیں ہے کہ ہم فنان اس کی طرف ہم لگ جائیں۔ ہماری ایک یہ تربیت ہے کہ جو تاریخ کا پہلا مدرسہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی میں قائم کیا، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے بیٹھ گئے، پڑھنے والے پڑھنے بیٹھ گئے، اور سب کو روزانہ شام کو کوئی نہ کہیں سے ان کے معاملات ہو جاتے تھے۔ اصل آپ کی نظر کس پہ؟ کیا میری نظر اس پہ کہ بھئی میں کیسے کروں، یہ میں منصوبہ بناؤں، یہ میری نظر ہے کہ یار یہ اللہ کا دین ہے، اس کے لیے جو ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنی تعلیم، اپنی خدمات، سروسز، وہ ہم کریں گے، باقی میرا اللہ کرے گا۔ اس میں ہماری یہ کوشش ضرور ہوتی ہے کہ ہم آپ سے رابطہ کریں کہ یار ہمارے یہ اچھے پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ میں اس میں ایک بات اور بھی کر لوں کہ یہ صرف مدارس نہیں ہے، باقی جو پورا پاکستان ہے، یہ جو آپ کے چیریٹی ہاسپٹل چل رہے ہیں، انہوں نے کتنا فائنینشیل یہ چیزیں آگے بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی تو سالانہ جناب والا دکان لگا کے، اسٹال لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، زکوٰۃ دو۔ جو سب سے بڑا آپ کا ہاسپٹل ہے ایک لاہور میں، تو وہ تو پورے پاکستان کی کھالیں بھی اکٹھی کرتا ہے۔ شوکت خانم کی بات کر رہے ہیں؟ جی شوکت خانم کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں وہ ہے، اور ہزاروں اس طرح کے ادارے ہیں، تو وہ جس طرح سے چلتے ہیں تو وہاں پر کسی کو پریشانی کبھی نہیں ہوئی ہے کہ یار یہ کیسے چل رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ مدارس کے حوالے سے جب چیز آتی ہے تو وہاں سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ حالانکہ وہاں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لگ رہا ہے، ہمارا تو ایک محدود سا بجٹ ہے مدارس کا جو کہ اللہ تعالیٰ پورا کر رہے ہیں۔ آپ مدرسے کے ایک ٹیچر کو کتنی اجرت دیتے ہیں؟ بہت کم۔ کتنی ہے مفتی صاحب؟ یعنی اگر میں اب بتاؤں گا تو جو ہے نا اب قانونی والے سے بھی چیز ہوگی، لیکن سننے والوں کو بڑا عجیب لگے گا، تقریباً 20-25 ہزار روپیہ یہی ان کی سیلری۔ 20 سے 25 ہزار روپیہ؟ جی جی۔ اور اس کی پری کوالیفیکیشن کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ یعنی مدرس لگنے کے لیے کون سی ڈگری چاہیے ہوتی ہے؟ جی، ایک تو جو درس نظامی کے لیے وہ تو ظاہر ہے وہ درس نظامی فاضل ہوگا تو 8 سال کا، 9 سال کا وہ، تو دوسرا جو حفظ القرآن کے لیے وہ باقاعدہ فارغ تحصیل ہوگا، باقاعدہ یعنی کہ اس کے پاس تنظیم کی سند ہوگی، تو اس کے بعد ہی اس کو ٹیچر لگایا جا سکتا ہے۔ اصل چیز تو یہاں پر مفتی صاحب اتنا سب کچھ کے بعد 20 سے 25 ہزار روپے تنخواہ؟ جی جی، یہ آپ یوں سمجھ لیجیے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوتا ہوں، بعض اوقات میری وہ اصطلاح دیکھنے اور سننے والوں کو بری بھی لگتی ہے، میں کہتا ہوں از اٹ جسٹیفائڈ؟ ہاں، اصل پرابلم یہ ہے ریحان بھائی کہ ہمارے یہاں یہی 2 چیزوں میں لوگ بہت کنفیوز ہیں۔ جب مدارس کے معاملات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بچہ کھائے گا کہاں سے اگر ہم اس کو مدرسے میں ڈال دیں گے، اور بعد میں سب سے زیادہ رولا یہی ہے کہ یار کھا کھا کے پھٹ گئے نے مولوی، ٹھیک ہے۔ اصل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پہلے پڑھ دی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجا۔ نہیں مفتی صاحب دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا وہ کھائے گا کہاں سے، ایک یہ ہوتا ہے بہت سے بچے جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کے گھروں میں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ چلو مدرسے جا لے گا تو کھا بھی لے گا تو پڑھ بھی لے گا، صحیح ہے، یعنی فائنینشلی بہت اسٹرانگ گھروں کے بچے نہیں ہوتے مدارس کے اندر، وہ نہ تو دینی تعلیم دے سکتے ہیں، دنیاوی تعلیم دے سکتے ہیں، نہ ہی ان کو کھلا سکتے ہیں، وہ مدرسے بھیج دیتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ یہ آپ کے لیے اور پورے ملک کے لیے یہ بات تو پھر قابل فخر ہے کہ مدارس ان کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں اور اچھا پڑھاتے بھی ہیں۔ دوسرا یہ میں بھی ذہن سے نکال دوں کہ یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی یہاں بڑے گھروں کے بچے نہیں پڑھتے ہیں، اگر اوپر ذرا انٹرویو لیں، اچھی فیملیوں کے بچے بھی سویرے یہاں گاڑیاں ان کو چھوڑ کے جاتی ہیں اور شام کو اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دین کا یہ اصل نصیب اور حصہ ہے کہ آپ کے نصیب میں کیا آ رہا ہے، دوسرے کے نصیب میں کیا آ رہا ہے۔ آپ اگر انجینئرنگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا نصیب ہے، دوسرا ڈاکٹر بن رہا ہے اس کا نصیب ہے، اور تیسرا قرآن کا عالم اور قاری بن رہا ہے یہ اس کا نصیب ہے۔ نہیں لیکن دیکھیں نا مفتی صاحب، مدرسے کے محتمم کے پاس، میں بالخصوص بات نہیں کر رہا، بالعموم بات کر رہا ہوں، جی صحیح، اس کے پاس تو اچھی گاڑی ہے، اس کا گھر بھی اچھا ہے، اس کے گھر دانے بھی ہیں، صحیح، لیکن جو مدرس ہے وہ بیچارہ 20-25 ہزار روپے گزارا کر رہا ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہوگی، ٹوٹی بھی سائیکل ہوگی، وہ بھی پنکچر ہو جائے گی تو پرابلم میں ہوگا کہ پنکچر لوانا کتوں ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک غلط جو ہے نا رائے جا رہی ہے لوگوں کے ذہن میں جی کہ جو مدرسے کا محتمم ہوگا تو اس کے پاس سارا کچھ ہوگا، فلاں کچھ ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے۔ سارے محتمم حنیف قریشی نہیں ہیں۔ میری ایک انکم کا الگ سے ذریعہ ہے کہ میں خطابت کے لیے بیرون ملک سفر کرتا ہوں، وہاں لوگ ہمیں
पाउंडों में खिदमत करते हैं, डॉलरों में खिदमत करते हैं, अगर हम मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो रियालों में खिदमत करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी हमें खुश होकर लोग ज़्यादा खिदमत कर देते हैं, लेकिन जहाँ बाकी मदारस हैं शायद टीचरों से ज़्यादा कमज़ोर हालत मोतमिमों और नाज़िमों की है। ये बिल्कुल ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है लोगों का। मैं आपको ऐसे 20 बता सकता हूँ मोतमिम। चलें छोड़ें, जो हमारा नेटवर्क है मदारिस का, जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम, 150 से ज़्यादा उस इदारे की शाखें हैं, जिसमें आप हज़ारों तलबा बता रहे हैं। आप हैरान होंगे कि उसके जो मोतमिम एक नाम मैं लूँगा, जो तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकज़ी सरपरस्त आला है, हज़रत क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, उनका ज़ाती घर कोई नहीं है। चंद लोगों की बात कर रहे हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। देखें, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं सर, प्रॉब्लम शख्सियात से नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम से है। देखिए, मैं बिलउमूम बात कर रहा हूं कि यही देखने में आया है। आपके इस दरसगाह का इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट हो रहा है? मुफ्ती जी साहब? बिल्कुल। वो तो जिस तरह हमारे हिदायत हैं हमें महकमों की तरफ से, वो बाकायदा सालाना या वो जो जिस तरह पूरा निज़ाम है, साल के बाद वो ऑडिट। ये कहाँ से रजिस्टर्ड है ये अम्मार बिन यासर? ये हमारा इदारा जो हमारी तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के अंदर भी, फिर हमारा जो इदारा है मरकज़ जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम, वो ऑलरेडी हमारा रजिस्टर्ड है पंजाब हुकूमत के यहाँ, फिर ये उसकी एज ए शाख यहाँ पर ये रजिस्टर्ड है। देखिए ना तो हम ये तय कर पाए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से के साथ मुंसलिक होगा। मैं बिलउमूम बात कर रहा हूँ, मैं बिलखुसूस नहीं कर रहा सर। ना मिनिस्ट्री ये समझ नहीं आती, ये एक रोलिंग स्टोन है कि इसको एजुकेशन के अंडर देना है, वजारत तालीम के अंडर देना है, इसको वजारत दाखिला के अंडर देना है, या फिर इसको वजारत मजहबी अमूर के अंडर देना है। अभी तक तो हम इसमें फंसे हुए हैं। ये इंतज़ामी प्रॉब्लम है, ये उनसे क्वेश्चन करें जिनका ये सब्जेक्ट है। हमारा काम है, हमने इसको पढ़ाना है। ये तो उन लोगों की परेशानी है जिनको IMF से किस्त लेने के लिए कभी एक जगह जनाब फ़ाइल देनी होती है, कभी दूसरी जगह फ़ाइल देनी होती है। हमारा तो ये मसला ही नहीं है। हम यहाँ जो कुछ है ये ओपन है। सर ये प्रॉब्लम है ना, सिंगल नेशनल करिकुलम हमारा हो ही नहीं पाया। जी नहीं, अब जब तो से अंग्रेज साम्राज्य अब आया, तो हो गए। अब तो मेरे ख्याल में कैसे हो पाया सर? देखें, अब जो लास्ट टाइम जो असम्बली से जो सिलसिला हो गया कि भाई मदारिस को उसी पुरानी सर सोसाइटीज एक्ट के तहत उसको, सोसाइटीज एक्ट 1961 के तहत उसको, लेकिन हमारे इस्लामाबाद में ज़्यादातर जो मदारिस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, अभी हमने भी उसमें कर दिया है ये जो वजारत तालीम का जो अलग से एक सिस्टम जो हमारा बना हुआ है, तो उसके अंदर तो हमें इसमें, मैं आपसे एक अर्ज़ कर दूँ, मेरी अर्ज़ सुन लें, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे लास्ट टाइम TV शोज़ में भी ये क्वेश्चन किया गया कि भाई आप काम, मैंने कहा भाई जब आप मुखलिस होकर काम कर रहे हैं, आपका बिल्कुल एक क्लियर है चीज़, तो हमें 50 जगह रजिस्टर्ड करने में क्या प्रॉब्लम? आप क्या काम कर रहे हैं? चले इस पे आते हैं। जी जी, यहाँ पे कौन कौन से शोबाजात में तालीम दी जाती है वो बताइए। बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ स्टार्ट जो है वो असल हमारा ये जो मस्जिद इदारा है, इस पे हक है हमारे आले मोहल्ला का, हमारी इस आबादी का, ठीक, कि उनके बच्चे कुरान की तालीम से मारूम न रहें। लिहाजा हमारा बुनियादी उस पे फोकस है। हिफ्ज़ कुरान होता है ना दरसे निज़ामी उस सॉरी नाज़रतुल कुरान की क्लासेस, उसके बाद आ गया हिफ्ज़ुल कुरान, जिसमें हमारे इलाके के बच्चे भी हैं और बैरूनी यहाँ पर रिहायशी बच्चे भी हैं। उसके बाद आ गया उन बच्चों को कुरान के वाले से तजवीद व क़िराअत, ताकि कुरान सही तरह से पढ़ें कुरान मजीद। फिर वो जो बच्चे हैं हिफ्ज़ुल कुरान वाले, छोटी क्लासों वाले, उनका चूँकि स्कूल का तो अलग से वो जा नहीं पा रहे हैं, फिर यहीं पे उनकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल का पूरी क्लासेस हम आगे लेकर चलते हैं। यानी कि अगर वो प्राइमरी नहीं है उनको प्राइमरी की तैयारी करवाएं, अगर नहीं आगे फिर मिडिल तक, जो मिडिल वाले हैं उनको मैट्रिक तक। अब यहाँ पे रुकिए सर। देखिए, वफाकुल मदारिस एक रिपोर्ट जारी करता है और उसके मुताबिक बताता है कि जी हमने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि हमने एक साल में 10 लाख हुफ़ाज़े कराम प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, 10 लाख हुफ़ाज़े कराम, बहुत बड़ा मार्का मार लिया कि 10 लाख लोगों ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि कौन आशिक़ खुदा की ज़ात का है, सारा चक्कर माशियात का है। आप देखें तो सही कितने लोगों को कुरान पाक याद रहता है और कितने स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। फ़िक्र मुआश खा गई लम्हे करार के, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज़गार के। तो अब हम क्रेडिट इस बात में ले रहा है वफाकुल मदारिस कि देखिए 10 लाख का रिकॉर्ड कायम कर दिया हमने, इतने लोगों को हाफिज़ कुरान बना दिया है। देखें, बुनियादी तौर पर तो हम लोग किसी से कोई चार्ज करके बच्चों को हाफिज़ कुरान नहीं बना रहे हैं ना, हम फ्री में तालीम हमारी हो रही है। जो यूनिवर्सिटियाँ करोड़ों रुपए लाखों रुपए चार्ज करती हैं, कभी उनका भी आपने पूछा है कि भाई आपके जो यहाँ के फारिग तहसील स्टूडेंट हैं वो कितने फीसद जाकर उनको जॉब मिली है? यहाँ पर तो रेडियाँ लगा रहे हैं। खपत कितनी है? बिल्कुल ये बात होनी चाहिए।
ریڑیاں کتنے لگا رہے ہیں, ہوٹلوں پہ کتنے کام کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کی سندیں ایسے ہوا میں پھاڑ رہے ہیں. صاحب two wrongs can never make right. اچھا چلے, میرا ایک سوال ہے, آج تک آپ کو کہیں پر کوئی یہ کیس رپورٹ ہوا ہو پاکستان میں لاکھوں علماء ہیں کہ فلاں مولوی نے خودکشی کی ہے بوجہ معاشی کمزوری کے؟ مجھے آپ سے یہ چاہیے, گوگل بابے سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ, مفتی صاحب پوچھ سکتے ہیں. میں ایسی آپ کو سینکڑوں چیزیں ابھی بھی دکھا سکتا ہوں کہ جی بندہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور جناب معاش سے تنگ آ کے خودکشی کر لی ہے, نوکری نہیں ملی. وہی آپ کے تو بڑے بڑے مولوی صاحب نے نہیں, سر مولوی صاحب صاحب نے نہیں کیا ہوگا, مولوی صاحب کی بیگم نے بچوں سمیت چھلانگ لگا کے خودکشی کر دی ہوگی کہ مولوی صاحب نے کہا واقع نہیں سر. میرا یہی سوال ہے گوگل بابے سے آپ کے لیے, آپ روک دیں اس کو, آپ گوگل سے ہمارے سامنے بابا جی بیٹھے ہوئے تو ہم گوگل بابا کا سہارا کیوں لے؟ الحمدللہ یہی وہ چیز ہے کہ جو دین کے دشمنوں کو کھا رہی ہے کہ یار ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ علماء جب ان کا یہ بظاہر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی, پھر اتنی اشاعت پہ شاید زندگی کیسے گزار رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کے مدرسے کے فارغ التحصیل لوگ ہی کہتے ہیں نا کہ بہت سن لی تیری تقریر مولانا, مگر پھر بھی نہیں بدلی میری تقدیر مولانا. دیکھیں یہ باتیں ریحان بھائی, اگر اس طرح میں فگر لے کے آؤں گا نا تو آپ کی یونیورسٹیاں اسکول جہاں اربوں روپے قوم کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کما رہے ہیں, ان کے مالک وہ بڑے بڑے جسے کہتے ہیں فن خان, اور اتنے بڑے بڑے بن گئے ہیں کہ خیر آپ تو لاہور میں زیادہ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے جو کچھ قوم سے لیا, پیسہ لیا, انہوں نے کتنے لوگوں کو نوکری دی؟ آپ کا مقابلہ ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہاں پر آ کر آپ مجھے جس سوال نے آپ کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پہ مجبور کیا, وہ درس نظامی کیے ہوئے ہی, میں ایک جامعہ اشرفیہ کے فارغ التحصیل ایک اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے میری گاڑی روک کے مجھے کہا کہ آپ کسی بھی عالم دین کے پاس, خاص طور پہ وہ جو مدرسہ چلاتے ہیں, ان کے پاس جا کے پوچھیے گا اور کہیے گا کہ حضور میرا کیا قصور ہے. پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل پہنی ہوئی تھی, مفلوق الحال لگ رہا تھا, اور اس کی گفتگو سے مایوسی جھلک رہی تھی, اور وہ کہہ رہا تھا جا کے پوچھے گا میرا کیا قصور ہے. دیکھیں بنیادی طور پر ریحان بھائی, اگر ہم اس کو اپنے ملکی یا قومی حوالے سے دیکھیں تو یہ صرف ایک مدرسے کا یہ آواز نہیں ہے, یہ آواز پوری قوم کی ہے کہ جس کا بچہ حصول رزق کی تلاش کرنے کے لیے پانیوں میں, سمندروں میں ڈوب رہا ہے, کوئی ڈنکی لگا کے جا رہا ہے, کوئی یہاں پر نصر بازیوں میں آ رہے ہیں, کسی کے ایک داستانیں ایسی ہزاروں لاکھوں داستانیں. تو ان لاکھوں داستانوں میں ایک داستان شاید کسی مدرسے کے فارغ التحصیل اس کی بھی ہو, لیکن یہاں بھی اگر میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, یہاں بھی اگر آپ تناسب نکالیں گے نا تو زمین اور آسمان کا فرق ہوگا عام لوگوں میں اور مدارس. حضرت درس نظامی کیے ہوئے شخص کا کی جو کھپت ہے وہ کہاں ہے ہمارے یہاں معاشرے میں؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو جو لوگ درس نظامی یا دین کی طرف لاتے ہیں, جو والدین بھیجتے ہیں, تو میرے خیال میں بہت کم ایسے والدین ہیں جو یہ سوچ کر بچے کو بھیجتے ہیں کہ میرا بچہ جائے گا اور بس دین پڑھ کے تو وہ دین میرے لیے کوئی دنیا, وہ اس نیت سے بھیجتے ہیں کہ یار اس بچے کی بھی آخرت سنور جائے, میری بھی آخرت سنور جائے, باقی دنیا کا وعدہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. میں اب بھی اس اپنی بات پر دعوے پر قائم ہوں, میں اس بات کو تسلیم کرنے سے بالکل انکاری ہوں کہ ایک آدمی صحیح طرح سے پڑھے, پھر وہ تقوی کو اختیار کرے, اور اللہ اس کو اس طرح سے جو نا وہ رکھ دے کہ بھائی اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ میں اس کو تسلیم نہیں دیکھیں, یہ تو ہمارا اعتقاد ہے نا, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. باقی ایک آدھا نہیں ہے سر, درس نظامی کا جو کریکلم ہے جی جی آبسلیٹ ہے سر. 18 سینچری میں بنایا ہوا کریکلم آج 21ویں صدی میں بھی پڑھایا جا رہا ہے. میں کیا کروں, مجھے بتائیں. نہیں ایسا بھی, یہ بھی نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ اصل وہی جو معاشرے میں غالباً وہ آپ کے ہی ایک دوست نے وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ تیاری کر کے نہیں آئے. اصل یہاں پر تیاری کا مسئلہ ہے. آپ کو شاید نہیں پتا کہ اب نظام ہمارا جو ہے نا وہ نصاب بدل گیا ہے. اچھا, اب ہمارے مدارس کے بچے, اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اسلام آباد بورڈ لاسٹ ایئر کس نے تینوں جو ہے نا ایگزامز میں, جو ہے نا میٹرک میں, ایف اے میں اور بی اے کس نے ٹاپ کی ہے آپ کے علم میں؟ آپ کے مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے؟ نہیں. سرگودا بورڈ کس نے ٹاپ کی ہے, کشمیر کا میرپور بورڈ کس نے ٹاپ کی ہے, اسلام آباد بورڈ کس نے ٹاپ کی ہے؟ چلیے اچھا گوگل سے پوچھ لیں. نہیں سوال میرا بڑا سادہ ہے. میرا سوال ہے نا, سوال میرا یہ سر, درس نظامی کا کریکلم میں وہی آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ آپ کسی کی بات سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جناب درس نظامی کا وہی پرانا اتنے 100 سال کا نصاب جو ہے نا وہ 18ویں صدی کا نہیں ہے. ہمارا نصاب بہت سارا بدل گیا ہے. یہاں میں آپ سے ایک چیز عرض کر دوں
کہ بنیادی طور پر جو ایک درس نظامی پڑھنے والا شخص ہے اس کا مقصود کیا ہے کہ وہ ایم اے کرے, وہ بی اے کرے, وہ جا کر فوج کی نوکری کرے, وہ انجینئر بنے؟ نہیں. کر بھی سکتا ہے, کر سکتا ہے, اس میں برا کیا ہے؟ نہیں, منع نہیں فوج ہے. کی نوکری کرنے میں کیا برا ہے سر؟ میری عرض یہ ہے منع نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا میڈیکل کالج یا میڈیکل کی جو شعبہ بنا ہے وہ اس لیے کہ ڈاکٹر تیار کرے. جس طرح آپ کو معاشرے میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے, جس طرح معاشرے میں ایک انجینئر کی ضرورت ہے, اسی طرح معاشرہ آپ کا مذہبی معاشرہ ہے, دینی معاشرہ ہے, ایک عالم دین کی ضرورت ہے. ایک اپر لیول سے لے کر نیچے تک جتنی ضروریات دینی ہیں ان کو پوری کرنا یہ بھی معاشرے کی ایک ضرورت ہے. سر 1970 کے بعد سے اب تک لاکھوں علماء دین پیدا کیے, 5 لاکھ سے زائد ہیں, 5 لاکھ سے زائد ہیں. کیا ہوا سر سوسائٹی کے اندر؟ دیکھیں یہ اس طرح سے اگر آپ سوال کریں تو میں یہی کہوں گا کہ آبادی بھی تو بڑی ہے, اور آپ جو ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں تو یہ پرانے معاشرے سے لے کر اب آج کا معاشرہ وہ بھی دیکھ لیں کہ جو معاشرے کے اندر جہاں سنیں جہاں آپ کے صدر یہ چلا سکیں گے, جہاں آپ کے صدر, وزیر اعظم, جہاں آپ کی اوپن ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہو, اسمبلیوں کے اندر کرپٹ ترین لوگ بیٹھے ہوں, اتنا ہم چلا دیتے ہیں. جہاں اچھے چلا دیں, جہاں آپ کے جج بکتے ہوں یہاں بھی چلا لیں, جہاں آپ کے اوپر والے لوگ جناب راتوں رات فارم 47 لے کر آ جائیں. نام لینا, کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں عرض کروں فارم 47 مجھے پتا تو چلے کہاں تک چلا سکتا ہوں. جہاں سر عام ڈکیتیاں پڑ جائیں عوامی مینڈیٹ پر, تو اس میں آپ مولویوں کو رو رہے ہیں, علماء بیچارے کیا کریں گے؟ بھائی جان آپ معاشرے کی باقی چیزیں دیکھیں, میرے علماء ساروں کا ذمہ دار علماء ہیں. میرے علماء مصلحت اندیش ہیں, مصلحت کوشی قومی حمیت کے لیے زہر قاتل ہے. میرا عالم دین خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ کوئی نہیں خاموش, جو اس کو دیا ہے نا. میں اب اس طرف آتا ہوں حضرت, میں اس طرف آؤں گا. 1947 جب پاکستان بنا, 180 آپ سوال کر رہے ہیں جواب ہی نہیں. نہیں میں آتا ہوں, میں آپ ہی کو تو سننے کے لیے آیا ہوں. 1947 میں 180 مدارس تھے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کو کوٹ کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ 32,000 سے زائد مدارس ہیں. ٹھیک ہے, 180 اتنی مشروم گروتھ مدارس کی کیوں ہو گئی سر؟ دیکھیں بنیادی طور پر جب یہاں پر انگریز حکومت آئی, یعنی 1857, اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو یہ جو دورہ نصاب تعلیم تھا اس کا کوئی دور تک کوئی جو ہے نا تصور نہیں ہے. ایک ہی مدرسے میں علم حیات بھی پڑھایا جاتا تھا, سائنس بھی تھی, وہیں سے طبیب بھی, وہیں سے حکیم بھی, تمام یعنی کہ جو معاشرے کی ضرورت ہے وہ ایک ہی دارالعلوم کے اندر ہوتی تھی. یہ سکول کالج یہ الگ سے سلسلہ تھا ہی نہیں. یہ 1857 میں جب آپ کا گورا یہاں آیا ہندوستان کے اندر, جب اس نے رولنگ کی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ چیز کی, دیکھا کہ معاشرے میں علماء کا ایک بہت بڑا اثر ہے. اس اثر کو ختم کرنے کے لیے آپ ذرا پچھلی بندوبستوں میں جائیں تو سب سے پہلے انہوں نے جو علماء تھے, مولوی لفظ انہوں نے اس کو کمیوں کی لسٹ میں لکھا. پھر جہاں فیصلے نکاح ہوتا تھا مسجد میں, فیصلہ ہوتا تھا مسجد میں, تمام کے تمام جرگے ہوتے تھے مسجد میں, اور کسی قسم کا کوئی فیصلہ ہوتا تھا ایون مسجد نبوی میں ہوتا تھا, مساجد میں ہوتا تھا. اس اثر کو ختم کرنے کے لیے انگریز سرکار نے اپنی قوت بڑھانے کے لیے یا اپنی رولنگ مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے ٹارگٹ کیا مدارس کو. اب جب مدارس کو انہوں نے اس طرح سے معاشرے میں ٹارگٹ کیا کہ قدغن لگایا, اور اس قدغن کی وجہ سے اگر آپ 1947 کو 150 مدارس تھے, تو یہ پاکستان کی برکتیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں بنا تھا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو بنیادی نظریہ پیش کیا تھا اس میں یہی تھا کہ ہم ایک الگ خطہ زمین چاہیے جہاں اپنے دین کی آزادی کے ساتھ پریکٹس کر سکیں. سر 180 مدارس سے بڑھ کے 32,000 سے زائد ہو گئے. میرا سوال کیا ہے سر, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ, اس دور غلامی کو آپ دیکھیں نا, ہمیں تو قدر نہیں ہے. نہیں سر, نہیں سوال میرا بڑا اسپیسیفک ہے سر. دیکھیں وہ چیز تو آپ کہیں نا جی, تو وہ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس جمہوریت کو آپ چاٹ رہے ہیں, ہمارا ملک چاٹ رہا ہے, اس جمہوریت کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں. سوری ٹو سے شورائیت ہے نا سر. یہ کون سی شورائیت ہے؟ جہاں چوڑے کی, جہاں ایک قاتل کی, جہاں ایک بدکار کی, اور ایک پرنسپل کی, ایک پروفیسر کی, اور ایک مفتی کی ووٹ ایک جیسی ہے. ایک ایسا بندہ ہے جس کو 10,000 قاتل, 10,000 ناجائز فروش, یعنی 10,000 ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ
صحیح ہے, I agree to this اور extent. ایک 9,999 بندہ برابر نہیں ہونی چاہیے. اس کو ووٹ دے رہا ہے, وہ کہ جو معاشرے کی کریم ہے, جس میں ہزاروں علماء ہیں, ہزاروں پروفیسر ہیں, ہزاروں ڈاکٹر ہیں, جیتتا کون ہے؟ وہ جس کو آپ کے 10,000 جو ہے نا کرپٹ کرمنل قاتلوں اور ڈاکوؤں نے جس کو ووٹ دیا ہے. وہ ویٹیج ایکول نہیں ہونی چاہیے. I agree with this. جب نظام جمہوریت ہے ہی خلاف اسلام, تو اس میں آپ اسلام ڈھونڈیں گے. ہمارے معذرت کے ساتھ اس کا وہی جواب ہے کہ جو پیشاب والے گندے نالے ہیں نا, ان سے مچھلیوں کو نہیں تلاش کرتا, اس کو رواں رکھتے ہیں لیکن اس میں سے مچھلیوں کو نہیں پکڑا. اچھا میں تھوڑا سا واپس آتا ہوں. نہیں, آپ نے کہا ہے نا اسلامی جمہوریہ ہے کہ نہیں ہے, تو اس کی وجہ یہ کہ آپ کی جمہوریت کیا ہے, پھر ہے یا نہیں ہے. بات وہی ہے کہ آپ نے اسلام کا ٹچ لگایا, آپ اسلام کا صرف ٹچ ہی لگاتے ہیں. اس جمہوریت کے اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سوری ٹو سے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے. میں کیوں, یہ آپ اپنی کہہ رہے ہیں. ہمارا ایک قانون ہے کہ ذکر البعض ہے, بعض کا ذکر کر دینے سے میں کہتا ہوں آپ بہت خوبصورت ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے بھائی کہیں جی کہ میں مجھے بدصورت کہہ دیا. یہ جو سننے والے ان کے علم ہے کہ جب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ جتنی کہہ سکتا تھا یہ کہا ہی ہے, وہ اتنی ہے کہ اس جمہوریت کا اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں. جو آپ نے ابھی تک کہی ہے وہ ساری انسینسرڈ انفلٹرڈ ہی چلائیں گے, اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کاٹا جا سکے. جی بسم اللہ, آپ آگے بڑھیے. موزی صاحب, میرا سوال بڑا سادہ سا ہے. دیکھیے, پیش امام کیا وہی ہو سکتا ہے جس کو ہم نے رکھا ہوا ہو, جس کو ایک حجرہ دیا ہو, ایک چھوٹا سا کمرہ دیا ہو, اور اب تو 25,000 روپے بھی دیتے ہیں ہم, پھر موزن, پھر جنازہ پڑھانے کے لیے بھی مولوی صاحب. یہ کہا گیا ہے کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے, بیٹی کا نکاح باپ کرائے, تو پھر یہ سب ہم نے کہاں سے تشکیل دے دیا؟ جی دیکھیں آپ, ہمارا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جب ہم دین کے اگزامپلز دیتے ہیں تو ہم دور صحابہ کو یا خلفائے راشدین کو سامنے رکھتے ہیں, لیکن اس کو اپلائی کہاں کر رہے ہوتے ہیں؟ ماشاء اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باپ کے مرنے پر اس کو غسل دے. بیٹے کا حق ہے کہ وہ اپنے والد کا جنازہ پڑھائے. دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جی کوشچن کریں آپ. میری ادنا سی درخواست ہی ہے ناظر کہ 180 مدارس سے 35,000 مدرسے ہو گئے. جی لیکن ملک میں لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ مرے ہوئے باپ کا غسل کیسے دینا ہے, بہت بیٹی کا نکاح کیسے پڑھانا ہے. اچھا, دوسری طرف ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ٹچ بھی نہ کرو, زبردستی بھی نہ کرو, دین میں لا اکراہ فی الدین. تو میں ریحان طارق کے گھر جا کر اس کو جناب رسی سے باندھ کے کھینچ کے لا کے کہوں کہ آپ کو غسل دینے کا طریقہ سیکھ, آپ تو یا ریحان کے والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو علماء کے پاس بھیجے؟ ہمارے پاس جو ماں باپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, کیا ایسا کوئی ہے کہ ایک عالم دین اور کہ مجھے غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا؟ کیا آپ سے سوال نہیں ہوگا یہ؟ کیا ہمارے سے علماء کرام پہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ یہ بات آپ نے وہاں تک پہنچائی کیوں نہیں سر؟ پہنچائیے, ہم تو تو پہنچ کیوں نہیں رہی سر؟ یہ سننے دیکھیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علیک الا البلاغ وما علینا الا البلاغ المبین. علماء کا کام ہے اپنا بیان پہنچانا, میرا کام ہے کہ میں ہر باپ کو کہوں کہ جس دن تو مرے گا تجھے غسل بھی دیا جائے گا, تو نے قبر میں بھی جانا ہے, تیرا نماز جنازہ بھی ہونا ہے. آج تیاری کر کے اپنے بیٹے کو تیار کر کے اس قابل بنا. اگر وہ باپ کہتے نہیں میں اپنے بیٹے کو کرنل جنرل بناؤں گا, میں انجینئر بناؤں گا, میں اس کو فلاں بناؤں گا, تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صاحب آپ یہ بات کر سکتے ہیں, اس کے باوجود جو کام بیٹے کا تھا پھر وہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے پھر وہ مسجد و مدرسے والا ہی کر رہا ہے. آپ یہ بات بڑے تیقن سے اس لیے کر سکتے ہیں کہ آپ کو خدمت پاؤنڈوں میں, یوروز میں, ڈالرز میں, درہموں میں ہوتی ہے. وہ جو غسل کر دینے والا ہے یا مؤذن رسول ہے یا مسجد کا پیش امام ہے, وہ آج بھی مریم بی بی کے دیے ہوئے 25,000 کا انتظار کر رہا ہے. کوئی نہیں کر رہا. یہ ایسے ہی آپ لوگوں نے کیا, ابھی تو ملا ہی نہیں ہے, مثال کے طور پر ابھی دیے نہیں ہے. وہ جو پہلے سینکڑوں سالوں, ہزاروں سالوں سے علماء دین, اچھے چلیں پاکستان بننے کے بعد آ جائیں, یہ جو مدارس اور مساجد کا نظام چل رہا ہے وہ نواز شریف صاحب دے رہے تھے پہلے, بیچ میں سے وہ چلے گئے تو ماشاءاللہ چندے اور خیرات پہ چل رہا ہے نا سر. اور بھائی جان اگر مریم نواز یہ دینے لگی ہے نا تو اپنے والد صاحب کے ایسڈز میں سے نہیں دینے لگی, وہ میرا اور آپ کا ہی دیا ہوا
وہ ٹیکس ہے جو کوئی ہم ماچس خریدتے ہیں اس میں بھی دیتے ہیں. تو اگر واپس میری مسجد کو اس نے 25,000 چندہ دے دیا تو کیا ہے؟ کوئی بڑا کام نہیں کیا, کوئی بڑا کام لیکن نہیں وہ ہے. 25,000 میں وہ گزر اوقات کرے گا کیسے سر؟ سوال تو میرا یہ ہے بھائی وہ مسئلہ یہ ہے 25,000 جب مل جائے گا نا تو ہوگا کیا کہ میرے محراب و ممبر پہ بیٹھا ہوا جو اوپینین میکر ہے وہ جب واز کرے گا نا جمعے کے روز تو اس میں تعریف ضرور کرے گا مریم بی بی کی یا ان کے والد گرامی کی آپ اس یا میں تو حکومت کی یا پھر یہاں ریاست. بیٹھ کے اس کو تخیلاتی کوئی بھی آپ پلاؤ پکا میں دیں. تو دیکھتا ہوں نا سر. او نہیں سر یہ اور نہیں. ایسے نہ کرو, ابھی نماز نہیں, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے نہ. چلیں یار پاکستان میں ہزاروں مساجد ہیں, آپ ایک کوشش کر لیں, بلکہ یہ جو آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا آپ 2 مہینے کا ٹائم رکھ لیں, اپنی ٹیم کو لگا لیں کہ وہ کہیں سے علماء کے سوائے ان جو ہے نا جس کو کہتے ہیں سرکاری مفادات اٹھانے والے جو میڈیا پہ آ کر جنہوں نے کئی عہدے لینے ہوتے ہیں, ہر حکومت کے عہدم چھلے ہوتے ہیں, ان مولویوں کے علاوہ مجھے یہ بتا دیجیے یا کوئی ویڈیو لے کے آئیے گا کہ فلاں بندہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے چونکہ 25,000 مل رہے ہیں لہٰذا جناب مریم نواز شریف صاحب زندہ باد فلانا. بھائی بات یہ ہے کہ علماء حق بولتے ہیں, حکومت کسی کی بھی ہو, جو نہیں بول سکتے وہ خاموش رہتے ہیں, بس اتنی سی بات سر. بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہم نے کچھ ہی دیر پہلے کی, اس کے اوپر آبجیکشن شاید آف دا کیمرہ تو آپ اٹھا رہے ہیں. ظاہر ہے سر اس پہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جب بات ہوتی ہے, ابھی آپ نے اشاروں کنایوں میں کہا کہ چلائیں گے تو کیا آپ چلا پائیں گے؟ جی بات کریں. تو یہاں پہ تو اشاروں کنایوں میں تو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن پبلکلی جا کے جب آپ نعرہ لگائیں گے, بارڈر پہ کھڑے ہو کے جب وہ بھیجیں گے تو بارڈر پہ بھی چلے جائیں گے, جب وہ کہیں گے تو پریس کانفرنس بھی کر دیں گے. جی بات کریں. از اٹ جسٹیفائڈ دین سر؟ ماشاءاللہ میری فوج یعنی ویسے 27ویں آئینی ترمیم پہ یا 26ویں آئینی ترمیم یا آپ نے کہا کہ وہ ووٹ چوری کرتے ہیں. جی آپ ریحان صاحب, لیکن ببانگ دہل جب میری فوج آپریشن بنیان مرصوص کرے گی, حنیف قریشی پوری قوم کے ساتھ باہر نکل کے ان کو سلوٹ مارے گا. جب میری فوج سر کریک کے اندر دشمن کے دانت کھٹے کرے گی, 27 فروری کو ان کے جناب ایئرپلین جو ہے نا ان کے جہازوں کو شٹ ڈاؤن نیچے گرائے گی, ان کو مارے گی. جب میری فوج دہشت گردوں کے خلاف جہاد کرے گی, جب میری فوج سرحدوں کی حفاظت کرے گی, میں اپنی فوج کے ہاتھ چوموں گا, میں اس کے نعرے لگاؤں گا. یہ میرا ملی فریضہ ہے اور یہ میرا ایمان کا بھی تقاضا ہے, میرے اخلاق کا بھی تقاضا ہے, میری غیرت ملی کا بھی تقاضا ہے. تاثر یہ ہے لیکن سنیے میرا جملہ نہیں پورا ہوا. آپ جذباتی ہو رہے ہیں نا؟ نہیں میں جذباتی نہیں ہے, یہ ظاہر ہے وطن کی بات ہے تو میں تو بہت جذباتی ہوں. الحمدللہ میں بڑا کٹر پاکستانی ہوں. اس لیے میری فوج اگر ملک کے لیے جہاد کرے گی, دہشت گردوں کے خلاف لڑے گی, میں اس فوج کو سلوٹ نہ کروں تو کیا کروں؟ کیا میں انڈیا کے نعرے لگاؤں؟ کیا میں ISI کے بجائے را کے جناب گیت گاؤں؟ لیکن سنیے میری بات پوری نہیں ہوئی, میری بات پوری نہیں. اگر میری فوج اپنے اٹھائے ہوئے حلف کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے گا تو غلط ہے. میری فوج کے ہر جرنیل نے, ہر بندے نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں. اگر میں جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ جی بسم اللہ. اس کے لیے کتنی بار آپ نکلے سڑکوں پہ؟ کس کے لیے؟ جب ووٹ چوری ہو تو کب نکلتے ہیں آپ؟ یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. This is what my point is. یہی تو کہہ رہا ہوں. عجیب بات ہے. یہ علماء کا سبجیکٹ ایک طرف یہی ریحان طارق رولا ڈال رہا ہے, جا کہہ رہے ہیں مولویوں کا سیاست میں کیا کام. میں کب کہہ رہا ہوں سر؟ میں نے کب کہا؟ یہ میرا کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں میں نے کہا. اب آ گیا نا ریحان طارق نہیں سر, ریحان طارق بول کر میں مراد وہی لے رہا ہوں جن کی نمائندگی ریحان طارق کر رہا ہے, یعنی آپ ہی کے صافی, آپ ہی کا جناب طبقہ, آپ ہی کے لبرلز, آپ ہی کے سیکولرز, وہ یہی کوسچن اٹھاتے ہیں. مولویوں کا کیا کام ہے؟ کون میرا لبرل, کون میرا سیکولر؟ سر میں تو آپ وہ کہتے ہیں میں تمہارا ان لٹیروں کا وفادار نہیں. وفاق المدارس کا اگر آپ مینول اٹھا کے دیکھیں تو پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ معاشرتی تشکیل اور فکری تربیت بہت ضروری ہے. تم نکلے معاشرے کے لیے سر. جی دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں, آپ کے سامنے 20 خرابیاں ہیں, ٹھیک ہے. ایک طرف آپ کے کنویں کے اندر کتا گرا ہوا ہے, ایک طرف آپ کے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے, ایک طرف آپ کی جناب والا گاڑی غلط کھڑی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں تشکیل چاہتی ہیں کہ ٹھیک ہو, لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ پہلے کتا نکالیں, پھر جو اس کے مطابق بڑا گند ہے اس کو نکالیں, اس کے بعد جناب آپ آ جائیں کس کی طرف, آپ کی گاڑی کو ٹھیک کر کے کھڑا کریں. علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام ہے نماز پڑھانا, نماز پڑھانا, غسل دینا, اذان دینا, نکاح پڑھانا.
یا اپنے مدرسے کے بچوں کو کسی سیٹ کے گھر پہ اس وقت لے جانا کہ جب قرآن خوانی مطلوب یار ہو. بات سنو، جیسے ہی علماء سیاست میں آتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، آپ ان کے خلاف پابندیاں لگا مجھے دیتے تو ہیں. نہیں، میں تو چاہتا تو نہیں، آپ سے مراد پھر سمجھ رہے ہیں نا. تو ریحان طارق نے اس پہ کتنے پروگرام کیے ہیں کہ سیاسی جماعتیں چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. وہ تو ان کے اوپر تو کوئی پابندی، کس نے پابندی لگائی؟ کسی کس مذہبی سیاسی جماعت کی بات مجھے کر تو رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سیاسی جماعت پہ، کس مذہبی سننے سیاسی والوں کو بھی نہیں پتہ ہے. بات کریں سر، کہ کس سیاسی جماعت پہ بات کریں، ہم پابندی- چلائیں گے سر. بات نہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ ابھی جو ہمارے ملک میں ایک سیاسی جماعت ہے جس کے اوپر پابندی لگی ہے، مذہبی سیاسی جماعت. کیوں لگی ہے سر؟ میں یہ اس کو چھوڑیں کیوں لگی ہے، اسی پہ تو بات کر رہے ہیں سر. بات یہ کہ ایک سیاسی جماعت ہے نا. سیاسی جماعت تو مذہبی سیاسی جماعت تو مولانا فضل الرحمان کی بھی ہے. جی ہے. مذہبی سیاسی جماعت تو جماعت اسلامی بھی ہے. میں عرض کر رہا ہوں پابندیاں کس پہ لگ رہی ہیں؟ سیاسی جماعت پہ لگ رہی ہیں نا. ایک سیاسی جماعت ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مولویوں کا یہ فلاں بھی مولوی ٹھیک کرے، فلاں بھی ٹھیک کرے. او بھائی یہ جو پورا سارے کا سارا نظام ہے، علماء کے ایک لائن ہے، علماء کا ایک کام ہے کہ لوگوں کی مذہبی حوالے سے رہنمائی کریں. بتائیں آج تک کبھی ایسا ہوا کہ فلاں مسجد ہے اس میں جناب اذان نہیں ہوئی، اس میں نماز نہیں ہوئی؟ پھر ہر محراب و ممبر سے الحمدللہ حق گوئی ہوتی ہے، اور جہاں جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا جو ہے نا لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. لیکن وہی لوگ جب ہماری رہنمائی پر باہر نکلتے ہیں آپ ان کو غائب کر دیتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ میں بات کس کی بات کر رہے ہیں یار؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے. 2 لاکھ مساجد ہیں ہمارے یہاں. زیادہ ہوں گی سر؟ اس سے زیادہ ہیں، زیادہ ہی ہوں گی. 20 لاکھ ہوں گی؟ کتنی ہے سر؟ واللہ عالم. اگر 32-35 ہزار مدارس ہیں تو میرا خیال ہے رجسٹرڈ مساجد شاید اتنی ہیں جتنی میں کہہ رہا ہوں. صرف ہمارے اہل سنت و جماعت کی مساجد جو ابھی تک رجسٹرڈ ہوئی ہیں پنجاب میں وہ 65,000 ہیں. اب میں تو رجسٹرڈ ٹوٹل اگر آپ بات کریں تو تقریباً 2 لاکھ ہے سر. میرے اندازے کے مطابق 2 لاکھ ہیں. تقریباً 35,000 مدارس ہیں، اس میں سے DGISPR یہ کہتے ہیں کہ آدھے رجسٹرڈ ہیں، آدھے رجسٹرڈ ہیں ہی نہیں. نمبر 1. ترکی میں 81,000 مساجد ہیں سر. ساری مساجد رجسٹرڈ ہیں. وہاں پہ کون نماز پڑھاتا ہے، کون اذان دیتا ہے، کون کیا کرتا ہے، سارا ڈیٹا آن ریکارڈ ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو ہم اس مسئلے سے نہیں نکل پا رہے کہ اگر کوئی اور مسلک کا آدمی ہماری مسجد میں آگے نماز پڑھ گیا ہے تو ہم نے پوری مسجد کو جب تک غسل نہیں دینا ہے تب تک نماز نہیں ہونی. ہمارا مولوی تو اس چکر میں پھنسا ہوا ہے سر. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک پولیس کا انسپکٹر وہ کہے جا کر کہ میجر صاحب میں آپ کی سیٹ پہ بیٹھوں گا، تو میجر صاحب اس کو نہیں بیٹھنے دیں گے. اور ایک SHO کی سیٹ پہ کرنل صاحب آ کر کہیں کہ جی میں آپ کی جگہ ڈیوٹی کرتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتا ہے. دونوں سرکاری ملازم ہیں، میری بات کو سمجھیے گا. یہ سارے انتظامی معاملات ہیں. پاکستان کے اندر مذہبی آزادی ہے، ہر فقہ کو، ہر سیکٹ کو، ہر مذہب والے کو مذہبی آزادی ہے. تو یہ تو آپ کا حسن ہے کہ جو میرا اسکول آف تھاٹ ہے وہاں پر میرے اسکول آف تھاٹ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایسا بندہ ہو جو میرے فقہ کی جزیات مجھ تک اچھی طرح سے پہنچائے. دوسرے فقہ کا اگر امام آئے گا تو وہ اس طرح سے میرے فقہ کی جزیات کو نہیں پہنچا سکتا. یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. ایک شیعہ اسکالر ہے سر، وہ میرے اہل سنت کی مسجد میں آئے گا، وہ کبھی بھی میرے اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کو isn't it religious intolerance؟ کیا مطلب؟ کیا یہ مذہبی عدم برداشت نہیں ہے سر؟ نہیں ہے، کیوں نہیں؟ مطلب یہ ایک منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ مکیب الامت شاعر مشرق علامہ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام کے صحابہ سے حضور نے ان کو فرمایا، دور رسول کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ جنگ کے لیے ان کو بھیجا تو فرمایا کہ اثر آپ نے جا کر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. راستے کے اندر وقت ہو گیا نماز اثر کا، بنو قریظہ بھی دور ہے. تو آدھے صحابہ نے کہا جی کہ حضور نے لفظ بولا ہے بنو قریظہ کا، دیٹس مین کہ ہم نے وہیں پہ اثر پڑھنی ہے، چاہے مغرب کے وقت جا کے پہنچیں یا عشاء کے وقت پہنچیں، کیونکہ زبان پیغمبر سے یہی سنا گیا. جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی حضور کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ تم اتنی جلدی جاؤ تاکہ عصر تک تم بنو قریظہ پہنچ جاؤ. ہم نہیں پہنچ سکیں تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز فرض ہے، ہم یہیں پہ پڑھیں گے. آدھوں نے پڑھ لی، آدھوں نے نہیں پڑھی، جا کر لیٹ کر کے اس کو پڑھا. جب رسول اللہ کے سامنے یہ چیز آئی کہ بھائی کچھ نے کہا جی ہم نے پڑھ لی تھی، انہوں نے نہیں پڑھی. انہوں نے شکایت کی یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھو، تو انہوں نے راستے میں پڑھ لی. اللہ کے نبی نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا.
اللہ کے نبی نے دونوں کو کہا تم بھی ٹھیک ہو تم بھی ٹھیک ہو. کیوں کہ دونوں کا جو استدلال تھا یا دونوں کی جو نیت تھی وہ ایک ہی نیت تھی کہ قرآن کے ظاہری حکم پر عمل کرنا کہ بھائی نماز وقت مقررہ پر پڑھنی ہے, اور دوسروں کی نیت تھی قول رسول کا پاس رکھنا. اللہ کے نبی نے دونوں کو کہا کہ تم صحیح. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں غلط کہنے والے سر؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے. کسی کو مرتد کہنے والے, کسی کو کافر کہنے والے, کسی کو خارجی قرار دے دینا, ہم کون ہوتے ہیں سر؟ بنیادی طور پر علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ بناتے ہیں. آپ ابھی یہاں مجھ سے پوچھیں گے کہ جو نماز کا منکر ہے وہ کون ہے, تو میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں کہوں کہ وہ مرتد ہے. ٹھیک ہے, ہم آخر پڑھتے کس لیے ہیں؟ آپ ایک اسکول کے ٹیچر ہیں, آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتائیے کہ 20 ضرب 10 کتنا ہوتا ہے, تو آپ چپ کر جائیں گے کہ نہیں میں ذرا فلاں فلاں کروں, کہ پوپا بتائیں گے کہ اس کا جواب. میں اسی طرف آتا ہوں. تو علماء کا کام ہے کہ جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہیں, جو غلط ہے اس کو غلط کہیں. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب والے سبجیکٹ پہ میں آ رہا ہوں. جی آئے. انجینئر محمد علی مرزا پہ 295C لگا دی گئی. از اٹ جسٹیفائڈ؟ جی بالکل. کیسے؟ نقل کفر کفر نباشت. ہاں ماشاء اللہ. بات یہ ہے کہ نقل کفر کفر نباشت یہی جہالت ہے کہ اس کو گہری نظر سے پڑھا نہیں گیا, اس کو سمجھا ہی نہیں گیا کہ نقل کفر کفر نباشت یہ ایک اصول تھا, ضابطہ تھا, اس کو عوام میں اتنا پھیلا دیا گیا کہ نقل کفر کفر نباشت یہ محاورہ ہے. نقل کفر کفر نباشت درست ہے کہ نقل کفر کفر نباشت, لیکن ہر جگہ نہیں. قرآن مجید نے نقل کفر کیا ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, لیکن یہ نقل کفر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کو رد کرنے کے لیے. ذالک قولہم بافواہہم, یہ ان کے منہ کی باتیں, اللہ ان کو مارے, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو نقل کفر کہاں کفر ہوتا ہے اور کہاں کفر نہیں ہوتا, جن کتابوں میں یہ رول لکھا ہوا ہے ان کے آگے ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے. دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جس اسٹیٹمنٹ کے اوپر 295C لگائی, وہی اسٹیٹمنٹ درخواست دینے والے نے بیان ہی اس درخواست میں لکھ کے پھر اس درخواست دینے والے پہ بھی 295C لگائے. اگر آپ میرا جواب پورا ہونے دیتے تو یہ سوال ہی نہ کرتے. پرچہ کرنے والے پہ بھی 295C لگائے سر, آئیو کے اوپر بھی لگا دیں سر. میرے خیال میں آپ نے میرا یہ سوال جلدی کر دی, میرا جواب سننے سے پہلے ہی آپ نے داغ دیا سوال. مسئلہ یہ ہے کہ نقل کفر کفر نباشت, نقل کفر کی کئی صورتیں ہیں. نقل کفر کیا جائے اس کو رد کرنے کے لیے, نقل کفر کیا جائے کسی کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ کلمہ کفر ہے, اس کو آپ نے نہیں کہنا ہے. نقل کفر کیا جائے کسی جگہ گواہی دینے کے لیے کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے. نقل کفر کیا جائے تعلیم کے لیے, یعنی فتویٰ کے لیے کہ بھائی پوچھا جائے کہ یہ اس کا کیا ہے تو اس کا جواب دے. لیکن اگر نقل کفر کیا جائے آپ کسی اور مقصد کے لیے جس میں اپنے آپ کے لیے یا ویسے تمسخر کے لیے آپ نقل کفر کر رہے ہیں تو کفر ہے. نقل کفر ہر جگہ کفر نباشت, یہ قانون غلط ہے. جس نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, نقل کفر کفر نباشت یہ کہاں لکھا ہوا؟ اچھا یہ محاورہ ہے, یہ مجھے یہ بتائیے. تو جس جگہ یہ دیکھیں, اچھا مجھے ایک چھوٹا سا سادہ سا سوال لے لینا میرا, اسی کے آگے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حوالے سے نقل کفر کرتا ہے, اس کا انشاء کرتا ہے اس حوالے سے کہ اس کو تاکہ لوگوں میں وہ کفر پھیلے یا اپنی ذات کے جناب پرچارک کرنے کے لیے, تو وہ کفر ہے. پوائنٹ ٹیکن سر. اب میرا سوال لے لیں سر. مرزا صاحب مفتی صاحب میرا سوال ہے. مفتی صاحب میری نیت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیت آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. کون جانتا ہے سر؟ اللہ جانتا ہے, اللہ رب العزت جانتا ہے. جی. تو انجینئر محمد علی مرزا کی نیت مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیسے پتہ چل گئی؟ زبردست ہو گیا. اچھا یہ ایک بات ہے, جس جگہ مرزا صاحب کے اوپر جو یہ FIR ہوئی ہے, جہاں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے, آپ نے اس کا راؤنڈ اباؤٹ پورا سنا ہے؟ کس کانٹیکس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب بات کر رہے تھے؟ پوچھ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے ریحان بھائی یہ پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جہاں یہ گفتگو کی ہے آپ نے اس کو سنا ہے؟ میں نے بالکل سنا ہے سر. اچھا کہاں کی ہے انہوں نے؟ جس جگہ پہ بھی کی ہے سر. کیا آپ نے سنیں میں کہنا کیا آپ دیکھیں میری بات کو ٹویسٹ کریں سر. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ کیوں کی ہے؟ دیکھیں کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پوچھنے کی ہیں اور کوئی چیزیں ہیں کہ ان کا رزلٹ خود سامنے ہے. مرزا صاحب کو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب یہ نیچے جو کھڑے لوگ ہیں یہ آپ کو 2 نمبر کہتے ہیں. مرزا صاحب آگے سے بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ یہ مجھے غلط کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کہتے ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. نقل کفر کفر نباشت اس جگہ یہ میں مرزا کے قول کو رد کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں
کہ اس نے آگے سے رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے کہا کہ رسول اللہ کو یہ والے لفظ استغفر اللہ یہ مکے کے جناب مشرکین کہتے تھے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا, پھر اس نے کہا کہ جی یہ جو کروڑوں اربوں جو ہے نا عیسائی ہیں وہ یہ لفظ رسول اللہ کے لیے بول رہے ہیں. یہ ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ تھا نا عیسائیوں سے متعلق, اور جس واقعے کو نریٹ کرتے ہوئے کہا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. نہ وہ شادی والا معاملہ تھا. یہی وہ پرابلم ہے, یہی وہ مسئلہ ہے کہ ہمارے نہ دوست اس کے اوپر پوری غور فکر کرتے ہیں, نہ اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں, نہ پوری چیز کو وہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ یار اصل پرابلم کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو کہا گیا کہ آپ کو لوگ 2 نمبر کہتے ہیں. مرزا صاحب مقابلے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ کی ذات کو لے کر آئے کہ رسول اللہ کو اتنے عرب لوگ یہ والا لفظ بولتے ہیں. پہلا کویسچن یہ ہے کہ اتنے عرب لوگ رسول اللہ کو کہاں یہ والا لفظ بولتے ہیں, بتائیں. اب مجھے یہ بتائیے, وہ دجال والی بات بعد میں آئے گی, پہلے اس کا بتائیں. میں نے مرزا صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. جی اگلا مصرع میں نہیں کہتا, وہ آپ کو پتا ہے. جی آپ بات کر لیں, ٹھیک ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تو میں کیسے اس انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ رسول معاذ اللہ کہہ دوں کہ اس نے کو بلاسفیمی کی ہے. وہ کہہ رہا ہے, بارہا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد. یہ جتنے جرنیل ہیں, یہ جتنے فلانے ہیں, یہ جتنے, میں ان کو شروع کر دوں تو آپ کل کیا یہ عدالت میں میرے خلاف ایف آئی آر ہو جائے کہ ریاستی اداروں کو اس نے گالیاں دی ہیں, تو کیا میرا یہ جسٹیفائی میں کر پائیں گے آپ کہ جی اس نے پہلے کہا افواج پاکستان زندہ باد. او میرے بھائی, آپ 1 لاکھ 1 کروڑ بار کہیں اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد, لیکن اسلام کے کسی بھی بنیادی اصول کو آپ چیلنج کریں گے, آپ اسلام کے خلاف بات کریں گے تو آپ پر حکم آئے گا. اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ آگے پیچھے کیا کہہ رہے ہیں, اسلام یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ابھی لفظ بولا ہے اس کا حکم کیا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق آپ نے بھی کہا, عمر بن العاص سے متعلق کیا کہا آپ نے, آپ نے غلطی. جی میرے سبقت لسانی ہوئی نا, سنیں نا. اس کے بعد آپ کے پاس ایک موقع تھا, رجوع کا موقع تو سب کے پاس ہوتا ہے, وہ کر لیتا ہے. جی اپولوجائز بھی کر لیتا ہے. آپ نے پبلک اپولوجی ٹینڈر کر دی, ویڈیو بھی بنا دی, صحیح ہو گیا. مرزا صاحب کو مہلت کیوں نہیں دیتے؟ مرزا صاحب کو کتنی مہلت ہوئی, اللہ اکبر. مرزا صاحب سے جا کر جب انٹرویو لیے گئے کہ جی آپ نے یہ دجال کا لفظ بولا ہے, مرزا صاحب اگر یہ کہتے کہ جی یہ میرے سے غلط ہو, یہ میرے سے غلط ہو گئی, سبقت لسانی ہو گئی, تو پھر آپ کا یہ سوال بنتا تھا. مرزا صاحب تو دلیلیں دینے لگے کہ جی یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اس کے اوپر پورے 2 گھنٹے کے انہوں نے لیکچر دے دیے. تو مرزا صاحب نے کہاں اپولوجائز کی؟ مفتی صاحب ان کو ایک ہر مسلک, یہ کتنا ہر مسلک کے اندر جامعہ بنوریہ بھی علامہ امین شہیدی جو شیعت کے حوالے سے موقف آ گیا, مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آ گیا, اور درجنوں ایسے علماء دین ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا سے متعلق یہ موقف دیا اور وہاں کے دہل دیا کہ 295C انجینئر محمد علی مرزا پہ نہیں لگتی. دیکھیں یہ بھی غلط بیانی ہے, پلیز یہ بھی اس کو لوگوں کے سامنے غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے. جتنے بھی علماء نے اپنی رائے دی وہ نقل کفر نہ باشد کے اس ضابطے کو دی. کیا ان علماء نے باقاعدہ باضابطہ ایک سوال کے جواب میں فتویٰ دیا کہ اس تناظر میں کہ مرزا صاحب کو 2 نمبر کہا گیا, انہوں نے اپنے جواب میں استغفر اللہ ایک ایسی بات کہی کہ جو رسول اللہ کے بارے میں عیسائیوں نے نہیں کہی ہوئی. طارق بھائی سنیں, ایک آدمی مجھے گالی دیتا ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ کیا ہے, مجھے کیا گالی تو دے رہا ہے, پورا پاکستان تو ریحان طارق کو یہی لفظ بول رہا ہے, تو آپ بتائیں یہ آپ کی توہین ہے یا نہیں؟ آپ کہیں کہ مجھے پاکستان میں کس نے کہا ہے؟ ہمارے جرنیل ہیں. اگر سنیں, آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کرپشن کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں یار پاکستان سارا کہہ رہا ہے کہ ہمارے جرنیل کرپشن کر رہے ہیں, تو بتائیں یہ جرنیلوں کی توہین ہے یا نہیں؟ ججوں کی اگر میں یہ بولوں توہین ہے یا نہیں؟ جج کہیں گے بھائی پہلی بات یہ کہ تو پورے پاکستان میں گھوما ہے, تو نے پورے پاکستان مفتی صاحب یہ کمپیریزن غلط ہے سر, یہ کمپیریزن ججوں اور جرنیلوں کو چھوڑے سر. مطلب جس بالکل اس کو کیا سے اولا کہتے ہیں سر, اسی کے لیے سن لینا سر میری بات, میرا جملہ پورا ہونے دیں پھر آپ بات کر لیں. اس کو کیا سے اولا کہتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹے لیول والے کی یہ توہین ہے تو یہ رسول اللہ کی توہین کیوں نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں کیا سے اولا. ایک شخص کہہ رہا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, پھر وہی سر آپ کو اللہ رب العزت, سر دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہے, مفتی صاحب مجھے 50 دفعہ سلوٹ مار کے نا ایک گالی دیں گے تو آپ اس گالی کے مجرم ہیں.
ایک آدمی یہ کہے کہ انبیاء جو ہے نا استغفر اللہ معاذ اللہ وہ اپنا پیشاب روکنے پہ قادر نہیں ہے، مفتی صاحب وہ یہ کہے کہ صحابہ جو ہے نا وہ لونڈے لپاڑے ہیں، وہ یہ کہے آن دا ریکارڈ کہ ابو حنیفہ کتا ہے، وہ یہ کہے کہ امام قدوری کتا ہے، کتی کے بچے کو کہتے ہیں کہ امام قدوری، وہ یہ کہے کہ عبد القادر جیلانی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اب آپ کے اوپر بھی کوئی یہ کلپ لے کے 295C کا مقدمہ دائر کر دے؟ میں اس کے رد کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مرزا کہہ رہا ہے اور مرزا نے کہا ہے. یہ آپ مذہبی منافرت کو کم کریں حضور، میں دست بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، بہت اچھا ماشاءاللہ، اس کو ختم کریں سر. کاش کہ آپ یہ سوال جس دن مرزا صاحب کی اکیڈمی میں گئے تھے آپ ان سے یہ کہتے بارہا کیا سر. سنیں تو اب میں پورے پاکستان سے یہ سوال کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے. ایک آدمی آج آپ کو کتنا دکھ ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں 295C لگتا ہے، کیوں لگتا ہے سر؟ بس یہی مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر وہ یہ فلاں معاملہ نہ ہوتا تو صحابہ پہ 295C لگتا. پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ لاہور داتا صاحب کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا، اس نے معین الدین چشتی اجمیری، اتنے کروڑوں ولیوں، کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، اتنے اللہ کے بڑے ولی، ان کو گستاخ رسول قرار دیا اور ایک دفعہ نہیں. یہ ہمارے ہاں ہی کیوں ہے سر؟ یہ ہمارے ہاں ہی کیوں؟ یہ سعودی عرب میں کیوں نہیں ہو رہا سر؟ بات اب پھیر گئے نا، بات اب پھیر گئے. نہیں، میرا سوال بڑا سادہ ہے سر کہ یہ مرزا داتا صاحب کو گستاخ رسول کہہ سکتا ہے، جو مرزا جیلمی حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے، وہ مرزا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. بھائی یہ میرے خیال میں اب آپ حضور داتا علی دیکھیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں کہہ کر اللہ کے نبی کی توہین کرے، صحابہ کو لونڈا لپاڑا کہے، صحابہ کو کوڑا کہے، جانور کہے، اور اس کے خلاف ہم یہ بھی ہے جی کہ ہم نہ مارا ماری کریں نہ کچھ قانون ہاتھ میں لیں. ہم اگر FIR کروائیں پھر بھی ہمارے خلاف ریحان طارق اور باقی جناب والا میڈیا والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، مفتیان کرام کہہ رہے ہیں کہ 295C متشدد مولویوں نے استعمال کیا اس ملک کے اندر. دیکھیں یہ پاکستان کے سینکڑوں علماء، سینکڑوں مفتیان اعظام، انہوں نے 295C کو بھی، 295A کو بھی، 298 کو بھی، ان تمام کو انہوں نے خود، ابھی تو قرآن بورڈ جو سرکاری ادارہ ہے پنجاب کا، اس نے بھی یہ سفارش کی ہے کہ یہ بندہ پاکستان کے اندر انتہا درجے کی نفرت پھیلا رہا ہے اور توہین کا ارتکاب کر رہا ہے. اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ ولیوں کو، نہ صحابہ کو، نہ نبیوں کو. اس کے خلاف اب حل کیا ہے؟ یعنی مجھے یہ بتائیں. چلیں مجھے حل بتائیں سر، مجھے حل بتائیں. یہ قانون کے حوالے کریں، کیا کریں؟ ٹھیک ہے وہ چلا گیا سر، یار عجیب بات ہے. نہیں کیا کریں؟ دیکھیں کسی نے اس کو جا کر مارا ہے، قتل کیا ہے، اس کو قانون کے حوالے کیا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیس عدالت میں، کیس عدالت میں. اب وہ ان کے وکلاء آئیں گے. عدالت کس نے بنائی ہوئی ہے؟ عجیب بات ہے بھائی، ریاست، جس ریاست کا قانون ہے 295C، اسی ریاست کا ایک نظام ہے، عدالت ہے، اس کے اندر کیس گیا ہوا ہے. اب یہ کیوں رولا ڈالا؟ پھر آپ نے ممتاز قادری پہ، آپ پہ الزام ہے ممتاز قادری کو آپ نے اکسایا. کس طرح؟ میں نے تقریر کی ہے، ایکٹ ان کا خود اپنا تھا. تو اس وقت میں آپ عدالت کے نہیں تھی سامنے سر؟ یہاں پر 2 3 4 حدیثیں جذبات میں بیان کروں، آپ یہاں سے اٹھیں باہر جا کر ایک کام کر دیں. اس وقت عدالت نہیں تھی مفتی صاحب. کیا مطلب؟ کیا پھر آپ ریاست کے اس قانون اور عدالت کو نہیں مانتے کہ جس وقت ایک سنی نہیں آپ؟ اب دیکھیں آپ نے میری نیت کے بارے میں آپ نے ججمنٹ دے دی سر. اچھا چلیں سنیے تو کیا میں یہ کہہ رہا ہوں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گارڈ اٹھتا ہے اور بینک کے مینیجر کو اڑا دیتا ہے. آپ ممتاز قادری سے گارڈ پہ آ گئے، ادھر سے ادھر چھلانگ لگا. ممتاز قادری کون تھا؟ یہ نہیں، ایک سیکنڈ، وہ بھی گارڈ ہی تھا نا سر. مینیجر والا معاملہ آپ اس کو جناب مکس اپ نہ کریں. ممتاز قادری والا معاملہ اور ہے، مینیجر والا معاملہ اور ہے. ممتاز قادری جو ایشو ہے اس وقت کے گورنر کے حوالے سے 500 مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ حضرت صاحب جو ہے نا وہ فارغ ہو گئے، جس کے بعد ملک کے اندر آپ لوگوں کو نہیں یاد کہ آئپ کھڑی ہوئی. لاجیکل اور میرا سوال یہی ہے، اب آپ نے جواب دے دیا. وہاں مفتیان کرام کا فتویٰ امپورٹنٹ ہے یا عدالت امپورٹنٹ ہے؟ یا ریاست کا قانون؟ بھائی اللہ اکبر، ہم مجھ سے، میں نے پھر آپ سے پہلے بات کی، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں 2 × 2، میں کہوں گا مفتی کا کام ہے وہ کہے 4. آپ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندے نے رسول اللہ کو گالی دی ہے، میں کہوں گا مرتد ہے.
اب اٹھ کے اس کو کوئی بندہ واسطے جہنم کرتا ہے تو اس کو میں نے تو نہیں کہا ہے کہ بھائی تو اٹھ کے جا کے قتل کر. نہیں. اب مسئلہ یہ سوال کیا ہے میرا سر, مفتیان کرام کا فتویٰ امپورٹنٹ ہے یا ریاست کا قانون اور عدالت امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں قانون یا رول جو ہے اس کا ایک اپنا الگ نوعیت اور جہت ہے, اور فتوے کا ایک الگ جہت ہے. زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے سر؟ میری رہنمائی فرمائیں. فتویٰ ہے کیا؟ قرآن و سنت کا بیان, قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینا, یہ فتویٰ ہے. اپلائی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اگر اسلامی ریاست ہو, سامنے بیٹھا ہوا جج قرآن و سنت کا ماننے والا ہو, تو وہ ظاہر قرآن و سنت کو پرائرٹی دے گا. لیکن جہاں ججوں کو کلمہ ہی پڑھنا نہ آتا ہو, تو قنوت نہ آتی ہو, تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں فتویٰ امپورٹنٹ ہے. کیا پھر وہاں فتویٰ امپورٹنٹ ہوگا؟ نہیں, دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ہم ایک شرعی مسئلہ بتائیں. آج تک بتائیں کہ علماء سر میں آپ کو کہاں لانا چاہ رہا ہوں؟ میں لانا یہاں چاہ رہا ہوں کہ علماء کرام بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اگر کسی کو رجوع کا حق ہے تو وہ استحقاق علماء کی مجلس میں پیش کر دیں اس بندے کو. اگر وہ رجوع کر لیتا ہے بسم اللہ, اگر نہیں کرتا ہے تو علماء مل کے جو ہے وہ ایک اجماع کر لیں اس بات کے اوپر. ایک کیس کو دیکھیں نا, کس کو؟ مرزا صاحب کے. پورے پاکستان کے ہر مسلک کے 20 سینکڑوں علماء اس سے بار بار کہتے ہیں یہ تو نے غلط کی ہے, تو رجوع کر. میری کتنی پوڈ کاسٹوں میں, پھر جہاں میرے مناظرے کے حوالے سے چیلنج ہوئے 20 دفعہ, ہمارے وہ آپ کے ہی کولیگ ہیں بھٹی صاحب, ان کے اس پروگرام میں بھی میں نے اس کی گستاخیاں ہائی لائٹ کی. اب میں اس کو جا کر بندوق کی زور پہ کہوں کہ تو توبہ رجوع کر. ایک ہوتا ہے مجھے ایک چیز کا علم نہیں ہے, میرے منہ سے کوئی چیز نکل گئی, آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے یہ غلط کہا ہے, تو میرا کام ہے میں اس پہ فوراً رجوع کروں. جیسے میرے سے ایک سلپ آف ٹنگ ہوا کہ میں عامر بن سعد کہہ رہا تھا, میرے منہ سے عامر بن العاص نکلا, اور یہ ہو جاتا ہے, یعنی اچانک گفتگو میں فلو میں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ لفظ نکل گیا. اب مجھے رات کو 12 بجے پتہ چلا کہ جی آپ سے یہ ہوا ہے. میں نے رات 2 بجے اسی وقت جہاں میں بیٹھا تھا میں نے موبائل نکالا, میں نے کہا جی میں اس پہ رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ. اور پھر اگلے دن جمعہ تھا, جمعے کی اہتمام میں نے 1 گھنٹہ اس صحابی رسول کی شان کو بیان کیا. یہ ہو گیا طریقہ کار. اب تمام علماء کرام ایک جگہ بیٹھ کے پریس کانفرنس تو کر سکتے ہیں, وہ 26ویں آئینی ترمیم یا 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو یا کسی جماعت کو بین کرنے کا معاملہ ہو, جیسے آپ نے کہا. اس معاملے پہ علماء اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کس معاملے میں؟ یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بھائی, علماء اکٹھے ہیں پاکستان کے تمام مکاتب. میں نے نام لے کے بتایا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بات کریں 295C اپلائی نہیں ہوتی انجینئر محمد علی مرزا پہ. معذرت کے ساتھ جن ایک مفتی صاحب 2 مفتی صاحب جو جن کی شہرت ایک سوشل میڈیا, نہیں سر 20 نام اگر میں آپ سے کہوں گا آپ نہیں پیش کر سکیں گے. میں چونکہ اس کیس سے ریلیٹڈ ہوں, مجھے میرے پاس پورا ریکارڈ آپ کہیں گے تو آفٹر پروگرام میں آپ کو دے دوں گا, فائل پوری میرے پاس. جامعہ بنوریا والے علامہ امین شہیدی, جامعہ بنوریا علامہ شہیدی نے بھی کوئی فتویٰ نہیں دیا. انہوں نے جسٹ اپنی ایک رائے ایک بات پہ گفتگو کی ہے. جو آپ نے جو سوال پوچھا آپ ان کا جواب دیا. کیا جس طرح تفصیلی سوال ہوا ہے باقی مفتیان کرام سے, ایک فتویٰ جو لاہور مجلس شریعہ نے دی ہے اس میں 100 سے زیادہ مفتی ایک فتوے پہ ان کے سائن ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ مجموعی تعداد لے کے آئیں تو یہ 600-700 مفتی بن رہے ہیں پورے تمام مکاتب فکر کے علماء کے, کہ جنہوں نے مرزا صاحب کی ان چیزوں کو توہین قرار دیا ہے. پھر اسلامی نظراتی کونسل کو آپ دیکھ لیں, قرآن بورڈ کو آپ دیکھ لیں. امین شہیدی صاحب سے ایک کسی پروگرام میں ایک سوال ہوتا ہے تو وہ تو اس کا وہ جواب دیں گے. اب آپ بالخصوص ان جتنے علماء کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے سامنے وہ تمام کویسچنز رکھیں جن کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے دفعات جو ہے وہ مرزا صاحب پر اپلائی ہوتے ہیں. حضور آپ کی رائے آ گئی, لیٹ پبلک ڈیسائیڈ. جی بالکل, لیٹ پبلک ڈیسائیڈ کرے کہ صحابہ کو لونڈا لپاڑا کہنا, کوڑا کہنا, صحابہ کو گستاخ رسول کہنا, کیا یہ 295 آپ ایسا نہ کریں. جتنی بار آپ نے کہہ دیا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے متعلق جو بار گلے پھاڑ جو بھی کہہ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. جو بندہ گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ باتیں رسول اللہ کے صحابہ کے لیے کہہ رہا ہے, جو کہے گا اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ دفعہ کیوں لگوا دیا؟ کیا اس FIR میں یہ سب لکھا ہوا ہے سر؟ کس میں؟ جو انجینئر محمد علی مرزا کے اگینسٹ ہوئی. جی یہ سب لکھا ہوا ہے سر؟ یہ جو اگلی یہ جو کچھ آپ نے کہا میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا سر. یہ جتنی بعد والی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں یہ تتمہ FIR میں موجود ہیں, کیس کا حصہ ہیں, یہ تتمہ میں موجود ہیں. سر کچھ چیزیں میں آپ سے رہنمائی, کیونکہ آپ مفتی ہیں, یہ جو اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں یہ جس میں نعتیں پیش کی جا رہی ہیں, اس میں جو اٹھ کے پیسے پھینکے جاتے ہیں, آپ بھی پیش کر رہے ہیں, یہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں دینے والے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی میں نے کسی بزرگ کی تعریف سنی, میرے نبی کی تعریف ہوئی,
اب میں اس کو کیا دے سکتا ہوں؟ تو میرے نزدیک دعا دے سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں، داد دے سکتے ہیں، داد بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں، ساتھ ایک اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو میرے پاس ایک جو پیسہ نکالنے ہوئے بندے کو دکھ ہوتا ہے، میں نے وہ بھی نکالا کہ نام رسول پر یہ بھی تیرے اوپر نچھاور کرتا ہوں. اور یہ چیز میں عرض کر رہا ہوں، یہ چیز صحیح ہے، آپ کی بات ہے. بات وہی ہے، یہ دینے والے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی دینے والا اس لیے دے رہا ہے کہ تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے کہ بھئی یہ میں ایک نعت خان کو یا واصف رسول کو یہ خدمت کر رہا ہوں اور پتہ لگے کہ ان کی کیا عزت ہے. اس پہ بھی مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے سر. دیکھیں یہ بھی اسراف ہے نا سر. اس میں جس طرح یہ آپ یہ والا بات کر رہے ہیں، اس پہ میری بہت ساری گفتگو موجود ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بعد میں اٹھ کے اس طرح پیش کر ظاہر ہے جب آپ ہیں تو اس وقت آپ کی بھی خدمت ہو رہی ہے، آپ کے اوپر بھی ٹھیک ہے. مطلب میں سوال کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نعت خان صحابی رسول حسان بن ثابت نے کلام پڑھا تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے عزت ان کو یہ دی کہ ان کو اپنے ممبر پہ بٹھایا. سیکنڈ عزت یہ دی کہ اپنے اوپر جو چادر تھی وہی اتار کے عطا فرما دی. حضرت سیدنا زین العابدین، یہ میں صحیح روایات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ وگرنہ تاریخی چیزیں تو بہت ساری ہیں. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے جب تعریف ہوئی ان کے خاندان کی، رسول اللہ کی، تو آپ نے فرزدق شاعر کو کتنے دیے تھے؟ 10,000 درہم دیے. اس نے کہا جی اللہ کی قسم میں نے آخرت کے لیے یہ آپ کی تعریف کی ہے. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم آل بیت ہیں، ہم جس کو دے دیں ہم اس پہ واپس نہیں لیتے. آپ کی گفتگو سن کے مفتی صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 41 ہے، میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو. ٹھیک ہے، تو یہ جو خدمت اور یہ سب ہے، یہ کیا ریلیجن جو ہے از اٹ اے پروفیٹیبل بزنس؟ آپ کا یہاں پر سوچ یا آپ کا جو آپ جس نتیجہ آپ نے نکالا ہے وہ نتیجہ درست نہیں ہے. سوال کر رہا ہوں سر میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کو اپلائی علماء کے اس خدمت کے اوپر کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ اس کا شان نزول دیکھا جائے گا، یہ اس کی بنیادی چیز جہاں یہ آیت آئی اس کو دیکھا جائے گا، راؤنڈ اباؤٹ دیکھا جائے گا. تو یہود کے علماء یہ کرتے تھے کہ وہ تھوڑے پیسے لیتے تھے اور آیتوں کو چینج کر دیتے تھے، مرضی کا فتویٰ دے دیتے تھے، مرضی کی بات کر دیتے تھے. کہاں دین کو بدلنا، آیتوں کو چینج کرنا. آیت نمبر 20 ہے، جی اگر مقصد دنیا کمانا ہو تو ثواب نہیں ہے. پھر کیا مطلب؟ ہاں ٹھیک ہے، میں جواب پہلے دے چکا کہ اگر مقصد دنیا کمانا ہو تو ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے دنیا کے انتظام و انصرام چلانے کے لیے تو ڈالر اور پاؤنڈ اور یہ سب لیے جا رہے ہیں نا. بات تو مقصد تو اس پھر میں دنیا. شاید آپ کو ہمارا فقہ کی جزیات کا علم نہیں ہے. فقہی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک آدمی کی نیت صرف یہی ہے کہ بھائی میں یہ جو کر رہا ہوں یہ ایز اے بزنس کر رہا ہوں، تو اس کا یہ لینا درست ہے، لیکن اس کو ثواب نہیں ہوگا. اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، آپ آتے ہوئے خوش ہو کر میرے جیب میں مجھے ہدیات نذرانہ دیتے ہیں، بالکل ثواب بھی ہے اور لینا بھی جائز ہے. مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو اور اسے کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ. ٹھیک ہے، اسی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ گئے ایک جگہ اور ایک قبیلے کے پاس سے گزرے اور وہاں پر ایک شخص کو دم ڈالا اور اس سے بکریاں لیں. تو واپس آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی کچھ صحابہ نے کہ جی انہوں نے تو اس کے عوض میں بکریاں لی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا حصہ بھی بیچ میں رکھنا. بخاری شریف میں ہی ہے. ایسے لوگ سب سے بدتر ہیں جو دین کو کمائی کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے، یہ پھر وہی پر نیت پر آتا ہے. آپ کسی کی نیت کو کیسے، پہلے آپ کہہ رہے تھے نا نیت، آپ کی کیا نیت ہے کہ میں جو خطاب کر رہا ہوں تو میں اس کو کیا قرآن کو بیچ رہا ہوں، یا میرے ایک مشن ہے، میرا ایک ہے کہ یار یہ جو 1000-2000 لوگ آئیں میں ان کو اللہ کے دین کا، رسول اللہ کی محبت کا پیغام سناؤں. اب اس میں جو منتظمین ہیں وہ اپنی طرف سے میری خدمت کر رہے ہیں، یا جو میرا وقت ہے، یہ جو میری ضروریات ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ میرا یہی کام ہے، میں اس طرح کر رہا ہوں، تو آخر میری بھی ضروریات ہیں، اس کو اگر وہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ پوری کر رہے ہیں تو اس میں کیا. چلیے مفتی حنیف قریشی صاحب کی نیت پہ تو شک نہیں ہوگا، لیکن اور بہت سے لوگ جو کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میرا پرابلم آپ نہیں ہے، میرا پرابلم سسٹم ہے. پھر کیا کریں گے سر؟ بات وہیں پہ آتی ہے جب آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ نیتوں کا جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر آپ فیصلہ میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ فلانے کی نیت یہ ہے؟ جب مجھے ایک بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے سر، یہ نعت خوانی جس انداز میں ہو رہی ہے، میوزک کے اوپر نعتیں بن رہی ہیں، اور پھر وہ ایک صاحب ان پرٹیکولر وہ رم جم ہو رہی ہے، اور جب تک نوٹوں کی بہار ہے وہ رم جم ہی ختم نہیں ہو رہی. غلط ہے. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس محفل کے اندر علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور روکتے کیوں نہیں ہاتھ سے پکڑ کے، کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھیں قرآن مجید نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ آپ موعظت حسنہ کے ساتھ اور اچھی تدبیر کے ساتھ، جس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، آپ لوگوں کی تربیت کریں.
بے شمار ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوئیں. آفٹر محفل میں نے ان تمام لوگوں کی اصلاح کی اور الحمدللہ اس کا اثر یہ ہوا کہ نہ صرف ان لوگوں نے اس کو قبول کیا بلکہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد مصمم کیا, اور اس کے بعد ان اسٹیجوں پر یہ چیز نظر نہیں آئی. اگر وہیں پر میں کھڑا ہوتا, اوے چپ خاموش بیٹھ جاؤ نیچے, میری تو 2 منٹ کے لیے بلے بلے ہو جانی تھی. واہ واہ قریشی صاحب, آپ نے جناب کیا تیر مارا اور کیا. لیکن ہوتا کیا کہ وہ جو ہزاروں لوگ تھے وہ میرے اسی چیز کو کرٹیسائز کرتے. آپ جیسے لوگ کہتے یار یہ کوئی طریقہ ہے علماء کا, یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ جھڑکنا محفل کے اندر. تو کریں کیا, دونوں طرح سے عوام خوش نہیں ہوتی ہے. پھر یہاں پر بھی وہی نیت آئے گی. اگر کوئی اس نیت سے خاموش رہتا ہے کہ یار یہ غلط چیز ہو رہی ہے, انشاءاللہ اس کی میں اصلاح کروں گا اور بہتر انداز سے کروں گا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیا اصلاح ہو سکی ہے ابھی تک؟ بالکل ہوئی ہے. یہ محافل تو اسی طریقے سے جاری ہے سر. دیکھیں ہمارے اس میں پرابلم کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جہاں علماء کرام کو انوالو کیا جاتا ہے وہاں ان چیزوں کا بہت حد تک جو نا خاتمہ ہو چکا ہے. جہاں جاہل لوگ لگے ہوئے ہیں, جن کا کسی کا تو آج کل تو ایک اس کا شہرت کا بھی ایک سلسلہ ہو گیا ہے کہ بھائی ایک آدمی ہے جس نے 10,000 لوگوں کو اپنا چہرہ دکھانا ہے, ویسے اگر وہ کرے گا تو کروڑوں روپے لگا کر بھی اتنے لوگ جمع نہیں کر سکتا. تو اب وہ کیا کرے گا, 2 عمرے کے ٹکٹ رکھے گا, محفل نعت کروا لے گا, پورا شہر اکٹھا ہوگا, تھوڑی خدمت ہو جائے گی, واہ حاجی صاحب زندہ باد آپ نے یہ کر لیا. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن اب سوال یہ کہ کہاں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. وہ ابھی تو میں آج جس چیز پہ میں بہت سخت تنگ میرا دل کر رہا ہے, میری اندر غصہ ہے. آج کل میں نے ایک کلپ دیکھا کہ جس میں ایک طرف ایک ینگ لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, نعت ہو رہی ہے اور ہو کہاں رہی ہے کراچی میں, جہاں وہ MQM کے وہ جو ہیں فاروق ستار صاحب جی, وہ وہاں پر پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ سراسر حرام ہے. مجھے لگا وہ کہیں گے مفتی تقی عثمانی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بھائی اتنے ایک ظاہر پبلک فگر تو ہے نا فاروق ستار, MN ہے, تو اب وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ کیا, اس کو اب کیا کہیں گے, اس کو جہالت کہیں گے. اس کا حل یہی ہے کہ اس طرح کے آپ کے میرے پروگرامز کے ذریعے ویسے جہاں علماء ان کو ہو وہ اس کا اصلاح کریں کہ یار یہ بالکل حرام ہے. کسی بھی خواتین کا اس طرح سے مردوں کی محفل میں اوپن آنا یا اس طرح اپنی آوازوں کو سب کے سامنے لے کے جانا یہ بالکل حرام ہے. ابھی وہ مجھے کوئی لڑکا بتا رہا تھا کہ یہاں تو وہ نعرے لگا رہے ہیں جی, اور لڑکیاں جناب حق 4 یار حق ہے, وہ اس سے اللہ معاف کرے یہ بہت بڑا وہ حق 4 یار والی جو ہیں نعت خان وہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئی ہیں, گزشتہ پوڈ کاسٹ میں. اچھا برکت آپ نے لے لی ہے جی. ان سے ہم نے سوال کیے ہیں اور انہوں نے ہر چیز کو کہا, انہوں نے کہا کیونکہ میرے جو استاد ہیں وہ کوئی قاری شاہد صاحب ہیں, تو وہ تو جو وہ کریں گے میں وہی کروں گی. نہیں دیکھیں, قاری شاہد صاحب کوئی مفتی اعظم پاکستان ہیں یا ان کو وہ ایک نعت خان ہے, اس کا استاد اس معنی میں ہے کہ اس نے سریں یا سٹائل وہ اس سے سیکھا ہے. تو باقی قاری شاہد صاحب خود جو ہے نا, خدا کا واسطہ یہ بند کرائیں, خدا کا واسطہ ہم تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں سر. یہ کہ آپ کے ساتھ ہیں, ہم لوگ کوشش دیکھیں, کوشش ہے ہر ہمارے ربیع الاول شریف کے پروگراموں میں ناچ گانا اس طرح سے سلسلہ ہوتا تھا, کافی حد تک اس پہ کنٹرول ہو گیا. اس دفعہ الحمدللہ ہمارے راول پنڈی کے اندر ایک کیس بھی رپورٹ نہیں. وہ بینر لگے ہوئے تھے CCD جو بھی دیکھیں, معاشرے کی خرابی کو روکنا جیسے علماء کی ذمہ داری ہے ویسے ریاست کی اس کا مطلب مورل پالیسنگ کرنی پڑے گی. جی بالکل. اس میں حالانکہ ہم تو چاہتے تھے مدرسوں سے یہ سلسلہ ہوتا. اور دیکھیں مدرسوں سے تو ہو رہا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا طوفان بدتمیزی ہے اور پورا شہر ہے, پورا ملک ہے, 1-2 کیس رپورٹ ہو رہے ہیں, تو آخر کہیں نہ کہیں کو رکاوٹیں تو ہیں نا, وگرنہ تو یہاں پر جناب کیا سے کیا ہو جاتا. حضرت جو مذہبی شخصیت ہیں ان کو سیاسی بیانات دینے چاہیے. دیکھیں سیاسی بیانات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اگر سیاسی بیانات سے یہ مطلب ہے آپ کا کہ بھائی وہاں اصلاح معاشرہ حق گوئی ہے, کسی کا حق سلب ہو رہا ہے یا کوئی قرآن و سنت کے خلاف قانون بن رہا ہے, تو علماء چھولے بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اس میں کیا ہے 27ویں ترمیم کا کس حوالے سے؟ اس میں تو کافی ساری شکیں ہیں, کس چیز کی بات آپ پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے ترمیم پڑھی ہے سر؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر تو ساری شکیں ہیں. آپ کو کسی ایک سے جس سے اختلاف ہو چلے وہ بتائیں, پھر میں بتاتا ہوں. جی, مجھے جو اختلاف ہے کہ یہ جو بالکل کلیئر کٹ کسی بھی عہدے کے اوپر بیٹھی ہوئی شخصیت کو استثناء دے دیا جائے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود
دور صحابہ کے اندر، چونکہ نبی کی ذات کو آپ قیاس اس لیے نہیں کر سکتے کہ نبی جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور نبی کی کسی بات پہ بھی آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، اور اگر اٹھائیں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے، کیونکہ نبی کا ہر کام، ہر قول، ہر فعل وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں، خود حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا پہلا خطبہ دیکھ لیں، پڑھ لیں آپ، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میرے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھو تو وہیں پر آپ میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے آگاہ کرو۔ آپ کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خطبہ دے رہے ہیں، خاتون کھڑے ہو کر آپ پر سوال کر رہی ہے، اور یہ نہیں کہ آپ کہتے مارو ایسے دورے نکالو، پکڑو اس کو غائب کر دو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں عمر، مدینے کی عورتیں کتنی علم رکھنے والی ہیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک عورت کہہ رہی ہے امیر المومنین کو، تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی قتل کرے، کوئی چوری کرے، کوئی بدکاری کرے تو چونکہ ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے لہذا اس کو جناب یہ چھوٹ ہے، ایسی بات نہیں۔ مفتی صاحب، حکومتوں کے ساتھ آپ کی قربتیں کیوں بڑھنے لگتی ہیں؟ آپ سے کیا مراد ہے؟ آپ ہاں، ہماری اگر قربتیں ہوتی تو ہم آپ کو کسی سرکاری عہدے پہ نظر آتے، کسی حصہ نظر آتے؟ ہم الحمدللہ جہاں کوئی اچھا کام کر رہے اس کو اچھا کہتے ہیں۔ ان دنوں حکومت کے اچھے اقدامات آپ کو نظر آتے ہیں؟ کس حوالے سے؟ جو اگر اپوزیشن پسی ہوئی ہے کسی جگہ پہ، یا کسی ایک پولیٹیکل فگر کو 2 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ دیکھیں آپ، میں پھر وہی بات ہے، آپ نے پورا مجھے نہیں واچ کیا ہوا، میں بولا ہوں بڑے بڑے فورمز پر بولا ہوں، بلکہ جب اور کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا تو ڈی چوک کے معاملے پہ حنیف قریشی بولا ہے، جب اور کوئی بھی نہیں بول سکتا تھا تو نیشنل میڈیا پہ جب ٹی لگا دیا تھا، آپ کا بھی اس میں چینل شامل ہے، وہ دیکھ لیجئے گا میری گفتگو، ٹی لگا دیا تھا، ہم تو بول رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جن اساتذہ کے شاگرد ہیں ان کی یہ تربیت ہے کہ بھائی سچی بات کرنی ہے تو پھر کرنی ہے، تو وہ پھر اترے نا، پھر وہ پولیٹیکل سٹرگل کر لینا سر، کیونکہ ماضی میں دیکھیں، ماضی میں علماء، میں ایسے علماء کو کوٹ کر سکتا ہوں نا کہ جو نکلے سر، جنہوں نے نکل کے ایون تحریک آزادی سے لے کے تحریک آزادی پاکستان تک، اور اس کے بعد بھی ایون شیخ احمد سعید، اور یہ کیا کرتے رہے سر؟ دیکھیں یہ بھی قیاس مال سید احمد شہید صاحب، یہ قیاس مال فارق ہے۔ اس وقت رولرز جو تھے وہ کفار تھے، انگریز تھے یا سکھ تھے۔ الحمدللہ العظیم کانسٹیٹیوشن ہمارا جو آئین ہے اس کے اندر یہی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور پاکستان کا کوئی بھی قانون وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ ہماری افواج ایک ریاست اسلامیہ، اسلامی ریاست کی افواج ہے، ان کے خلاف آپ مسلح جدوجہد نہیں کر سکتے۔ نہیں، میں ان کے خلاف جدوجہد کی تو بات ہی نہیں کر رہا جس پہ آپ مجھے قائل کر رہے ہیں۔ قیاس کیا ہے احمد بریلوی کا، اور وہ تو انگریز کے خلاف انہوں نے مسلح جہاد کی ہے یا سکھوں کے خلاف کی ہے۔ حکومت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے نا جی، کیا جابر حکمران کے خلاف آواز بلند کرنے سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ جی تو کرتے ہیں، علماء تو کرتے ہیں، وہ عالم دین بتائیں کہ جو نہیں کرتا سوائے ان جو سرکاری مولویوں کے، بتائیں مجھے۔ کیا تو آپ سوشل میڈیا دیکھتے نہیں ہیں چونکہ شاید آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ دیکھیں ذرا علماء کتنی کھری باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر آپ کی تو فیلڈ ہے، آپ نے تو ٹیم رکھی ہوئی ہے سوشل میڈیا کی۔ یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ کی فیلڈ ہے تو پھر آپ کا یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے کہ علماء بولتے نہیں ہیں۔ بھائی جان، یہاں یہ نہیں میں کسی اپنے مکتبہ فکر کی بات کر رہا ہوں، یہاں ہر مکتبہ فکر کا عالم الحمدللہ، کیوں آج یہ کوشش ہو رہی ہے کہ لکھا ہوا خطبہ ہے، مولویوں کو لکھا ہوا خطبہ دیا جائے تاکہ وہ دیکھ کے پڑھ کے جی تو اللہ کر، کیوں ہیں؟ آج بھی الحمدللہ معاشرے کے اندر خوف ہے ان طاقتوں کو جو قرآن و سنت کے خلاف اور ظلم کی بنیادوں پر کھڑی ہیں، ان کو اگر خوف ہے تو وہ محراب و منبر سے ہے، اور محراب و منبر جتنی ان سے ہو سکتی ہے اتنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا دیکھیے مفتی صاحب، میں نے جو 180 مساجد کی بات کی تھی 1947 میں، اور اس کے بعد 180 مدرسوں کی جو آ کے 32 سے 35 ہزار ہو گئے۔ پاکستان جب بنا تھا پاکستان کی آبادی کتنی تھی؟ نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ آبادی۔ یہ تو حبیب جالب صاحب نے ایک وقت میں کہا کہ یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہے۔ میرا خیال ہے 6-7 کروڑ کی آبادی تھی آپ کی، پھر 10 کروڑ ہو گئے، وہ بھی جہل کا نچوڑ ہو گئے، آپ 25 کروڑ ہوں گے، وہ بھی جہل کا نچوڑ ہوں گے سر۔ اٹس ناٹ اباؤٹ آبادی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سر۔ اصل پرابلم کیا ہے؟ یہ تو 1970 میں جنرل ضیاء الحق صاحب ایک پلان کے تحت جب ملٹری تھرو اسلامائزیشن کا نعرہ لگا تو اس وقت مدرسے دھڑا دھڑ بننے لگے، اور پھر ظاہر ہے یہ وہ وقت تھا کہ جب ایران کے اندر انقلاب آ رہا تھا، تو یہاں کسی وجہ سے ظاہر ہے سعودی عرب نے بھی بہت سپانسر کیا اور مدرسے بننا شروع ہوئے سر، گروتھ ہوئی، تو اس کی تاریخ ہے نا سر۔ سوال میرا یہ ہے سر کہ ظاہر ہے ہمارے ہاں یہ ایک ارتقاء کا عمل ہے ہمارے ہاں ہی اوور آل ہی سر، کہ سب سے پہلے آپ نے قرآن و حدیث پہ علماء کرام نے گرفت حاصل کی، اس کے بعد فلسفہ اور لاجک
فلسفہ اور منطق کی بات ہونے لگی, پھر سائنس آ گئی. تو کیا وجہ ہے سر, جو میں نے ابتدا میں کہا کہ ابھی تک ہم اپنے آپ کو ان تمام امور سے, جو علوم ہے اس سے ہم آہنگ کر نہیں پائے؟ آج تو انٹرنیٹ آف تھنگس کا زمانہ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, جیوگرافی پڑھنے کا زمانہ ہے سر, میتھس کا زمانہ ہے, اسٹیم ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. ہم پیچھے کیوں ہیں؟ بنیادی طور پر میری بات کو آپ پورا ہونے دیجیے گا پلیز. اصل بات وہیں پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ ایک انجینئرنگ اسکول کا بنیاد جو اس کی بنانے کا مقصد ہے وہ ہے کہ یہاں انجینئر تیار ہوں. ایک میڈیکل کالج کا اساسی جو نظریہ ہے وہ یہ کہ یہاں سے وہ لوگ تیار ہوں جو لوگوں کی طبی سہولتوں کو پورا کریں, ضرورتوں کو پورا کریں. اسی طرح مدارس کا قیام کیوں آیا عمل میں کہ ایسے لوگ, معاشرے کی ضرورت ہے ہر مسلمان کی کہ اس کو حلال اور حرام کا پتہ ہو, اور اس کی جتنی بھی دینی ضروریات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, تبلیغ ہے, یہ ساری. سر ہم حلال اور حرام میں سے نہیں نکل پا رہے ہیں نا سر. میری بات تو پھر ادھر ہی کٹ گئی, آپ نے پورا 2 منٹ پورے پہ سوال پہ لگائیں, مجھے 30 سیکنڈ بھی نہیں دیے. اچھا, تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مساجد, مدارس کے قیام کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کی دینی ضرورت پوری ہو. اب یہ خلاف جسے کہتے ہیں نا کہ عقل, یہ کویسچن ہے کہ ایک دارالعلوم کا یا مدرسے کا قیام ہی کیوں ہے کہ وہ لوگوں کی دینی ضرورت پوری کرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی مدرسہ سائنسدان بھی پیدا کرے. او بھائی یہ سوال آپ آرمی والوں کو کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے پی ایم اے کاکول سے مفتی کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارا کام ہے یہاں سے آرمی کے لوگ, ٹرینڈ لوگ پیدا کرنا, ایئر فورس کا کام ہے ہوائی جہاز اڑانے والے پیدا کرنا, میڈیکل کالجز کا کام ہے کہ میڈیکل کے شعبے سے متعلق لوگوں کو تیار کرنا, سکولوں کا. یہی تو وجہ ہے سر کہ مسلم سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو پا رہے نا. مطلب وہ زمانہ گیا رازی کا, وہ گیا توسی کا, وہ جابر بن حیان کا, ڈاکٹر عبد القدیر, ابو ریحان البیرونی کا. سر نہیں, بات یہ ڈاکٹر عبد القدیر ہے, یہ غیر مسلم ہے. یہ جو ڈاکٹر سمر ماند ہے یہ غیر مسلم ہے. آپ کہتے ہیں مسلمان سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں. آپ کی ڈومین کے اندر ہی آپ مجھے یہ بتا دیجئے, فقہ میں کون سا ایسا کام ہمارے علماء نے کیا ہے جو آج پوری اقوام عالم کے اندر گنا جاتا ہے, کہ ریکارڈ کے اندر کتابوں میں لکھا جا رہا ہے, ہمارے علماء کو پڑھایا جا رہا ہے؟ کس جگہ پہ ایسے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر یہ المیہ آپ کا, ہمارا ساروں کا ہے. اگر آپ, مجھے نہیں پتا آج کل کی جو نا سائنس میں یہ کیا ہے. جب میں پڑھ رہا تھا 91 میں, میں نے کیمسٹری, اور اس وقت اردو میں نصاب ہوتا تھا, اور اس وقت فزکس میں نے پڑھی تھی. تو وہاں اس کی بنیاد میں بانیان جو تھے اس کے کیمیا کے یا فزکس کے والے سے, وہاں پر سارے ہمارے مسلمان جو ڈاکٹرز تھے یا مسلمان اسکالرس تھے ان کے نام آتے ہیں. البیرونی کون ہے, جابر بن حیان کون ہے, خوارزمی کون ہے, یہ سارے لوگ کون ہیں, ابن سینا کون ہے, ابن الہیثم کون ہے, یہ سارے مسلمان ہیں نا. تو اب یہ کیا اس وقت ان کے پاس کوئی خاص قسم کا انگریز گورا کر ان کو یہ سکھا رہا تھا؟ ان کے علوم کی بنیاد کیا تھی؟ جابر بن حیان شاگرد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے علوم حیات ہیں, یہ علوم جناب جعفر ہے, یہ علوم سائنس ہیں, یہ سارے ان کی بنیاد جو ہے نا یہ قرآن و سنت ہے. پرابلم کہاں سے آئی ہے ریحان طارق صاحب کہ جس دن ہم نے انگریز کا دورہ نظام تعلیم یہاں رائج کیا کہ یہ بابو بنے گا, یہ مولوی بنے گا, مولوی والے کے لیے ہم نے اجتہاد نہیں کیا سر, ادھر والے کے لیے سر معذرت کے ساتھ ہم نے اجتہاد نہیں کیا سر. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی حلال اور حرام میں سے نکل ہی نہیں پائے, ہم فتوے جاری کرنے میں سے نکل ہی نہیں پائے. وہ فلسفی اور منطق ہم نے سیکھنا شروع کی, لیکن جب وہ سائنس کا دور آیا تو ہم پیچھے رہ گئے. ویسے طارق بھائی ایک سوال ہے, ریحان بھائی ایک سوال پر جواب, مجھے ایک شعر آ رہا ہے سر, بھول جاؤں گا شعر بعد میں پڑھیے گا. یہ بتائیں کہ مدرسوں کا فگر تو آپ کو 35,000 پتہ ہے, پاکستان کے اندر سکول اور کالجز یونیورسٹیاں ملا کر کتنے بنتے ہیں؟ ہزاروں ہوں گے سر, ہزاروں ہوں گے, لاکھوں ہوں گے, چلیں لاکھوں کر لیں سر. تو میرا یہ سوال ہے کہ ان یونیورسٹیوں سے, ان کالجز سے, ان سے جس کے لیے یہ بنائے گئے ہیں, یہ بڑے بڑے میڈیکل کالج, یہ بڑے بڑے جناب والا سائنس جہاں سے پڑھتے بچے ہیں, لاکھ بچہ پڑھتا ہے, کوئی 2-4 ایسے ہوتے ہیں جو سائنٹسٹ بنتے ہیں. تو یہ سوال ادھر آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں ان اسکولوں کالجوں کو کہ بھائی آپ کا جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا گیا تھا آپ نے قوم کو کیا دیا ہے؟ مدارس تو بنے ہی کس کے لیے تھے کہ وہ دینی ضرورت پوری کریں. بتائیں مجھے پاکستان کے اندر وہ کون سی دینی ضرورت ہے جو آپ لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی ہے؟ چلیں جواب دیں. مسجد کے اندر ایک بچہ جاتا ہے, اس نے سرخ رنگ کی خدا نہ خواستہ پتلون پہن لی ہے, اس کو ایسی جھڑک پڑتی ہے کہ وہ دوبارہ مسجد میں جاتا ہے. غلط ہے, جھوٹ ہے. ایک مسجد کا جو پیش امام ہے نا مفتی صاحب, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جب اقامت کہہ رہا ہوتا ہے نا,
मौजन, तो वो पहली صف کے اندر بندے چن رہا ہوتا ہے, یہ سیٹھ صاحب اس صف میں آئیں گے, یہ کرسی سیدھی کرو, یہاں بیٹھیں گے, اور وہ جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں وہ بیچارے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں پچھلی صف کے اندر. پتہ ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا سر؟ پاکستان میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ صحافی لفافے لیتے ہیں اور ان کے پلاٹ بھیریا والے کے مالک سے وہ پلاٹ لیتے ہیں, بک رہے ہیں اس طرح جناب. دکانوں پہ سودا نہیں بکتا جس طرح صحافی بک رہے ہیں. تو یہ کرنے سے میں پیش امام جو کر رہا ہے یا مساجد کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کر دیں گے سر. ٹو رانگس کے نیور میک رائٹ. سننے والے اس کو اچھی انداز سے یہ آپ کا قیاس ہے, آپ کا گمان ہے کہ یہ ہو رہا ہے. میرا جواب ہو گیا, میرا جواب ہو گیا, یہ آپ کا گمان ہے ریحان طارق. کسی ایک بقول آپ کے پاکستان میں لاکھوں مدرسے, لاکھوں مسجدیں, اگر لاکھوں مسجدوں میں سے کہیں 2-4 کیس رپورٹ ہو گئے, اس کی تناسب نکالیں, اور آپ کے چند 100 صحافی ہیں, ان میں سے درجنوں تو وہ ہیں جن کی ویڈیوز ابھی موجود ہیں. میرا قیاس مال فارغ ہے, تو جہاں لاکھوں میں سر وہ مجھے ویڈیو دکھائی جہاں پہ لفافہ ابھی میں نام لوں گا نا تو پھر جو خود اعتراف کر رہی ہیں, جو ان کی جناب کے بھائی بتائیں جو ہے نا آپ کے بیریا ٹاؤن کا مالک کس کو کیا پلاٹ دے رہا ہے, آپ کو پتہ ہے سر؟ آپ کو نہیں پتہ ہے سر. آپ کو آپ کے نا فیکٹس کے لیے دیکھیں, اب آپ کے فیکٹس غلط ہیں یہاں پہ. اچھا, اسی بحریہ ٹاؤن کے مالک نے عدالت میں جا کے سرنڈر کیا تھا کہ یہ فیک لیٹر ہے, یہ میرا نہیں ہے. صحافیوں سے معافی مانگی گئی تھی, لیکن خود اعتراف کر رہے ہیں کورٹ آپس میں. جو ان کی مجھے بتائیں سر گفتگو ہے, کون سا صحافی یار مبشر لقمان کی گفتگو دیکھ لیں, وہ محترمہ کی دیکھ لیں, بڑے بڑے صحافی ہیں. میں اس کو وہ لسٹیں غلط تھی نا سر, کورٹ میں یہ ثابت ہو گیا تھا. میں یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ فیکٹ اسٹریٹ رہنے چاہیے, لیکن ٹو رانگس کین نیور میک رائٹ. مفتی صاحب ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں آپ سے یہی ریحان طارق بھائی ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جس طرح آپ نے کہا ہے آپ کے کتنی انکم ہے, آپ کیا کرتے ہیں, ہمارے پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں اربوں روپے کے مالک ہیں, جو میری چند ایک صحافیوں کو میں جانتا ہوں. جیلس ہو رہے ہیں؟ نہیں جیلس نہیں ہو رہا ہوں, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ کیا کبھی ان سے کسی نے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی آپ کی تنخواہ اتنی ہے, آپ کا خرچہ اتنا ہے, لیجری لائف ہے آپ کے اتنے بیرون ملک کے دورے ہیں, یہ اتنا, یہ آپ کے پاس یہ ایسٹس کہاں سے آئے, بیرون ملک اربوں روپے آپ لے کر گئے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ان سے پوچھنے چاہیے جن کے ہیں. جی, تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ وہی مرزا صاحب کا سٹائل ہے کہ کہیں کسی دور دیہات کے اندر کوئی ایک جاہل عامل اور پیر جو ہے نا وہ سجدے کروا رہا ہے, یا کوئی عالم دین کسی استغفر اللہ معاذ اللہ کہیں غلط حرکت اس کی رپورٹ ہو گئی, FIR ہو گئی, تو اس کو سامنے رکھ کر وہ جو لاکھوں علماء اور لاکھوں مدارس پڑھانے والے لوگ ہیں ان سب کی کیریکٹر اسسینیشن میں تو یہ آپ نے بھی وہی کیا کہ ایک امام صاحب کہتا ہے کہ آپ آگے آؤ. مفتی صاحب میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے آنکھ سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے سر. میں تو اپنے محلے کی مسجد میں ہر نماز میں ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں سر. کیا ہر جمعے میں صرف سیٹھوں کے لیے اس میں جو سیٹھ صاحب ہیں, مخیر حضرات ہیں, ان کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے, باقیوں کا کیا قصور ہے سر؟ ایک منٹ, آپ نے مثلاً میں نے ایک اپیل کی کہ میری مسجد کو یہاں اس صفوں کی ضرورت ہے. ایک سیٹھ صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا سر یہ میں ڈلوا دوں گا یہ صفیں, تو میں کیا کروں, اس کو کہوں کہ شٹ اپ بیٹھ جاؤ, کیوں تم نے, میں سے کہوں گا اللہ آپ کو برکت دے سیٹھ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے, یہ سنت رسول ہے. ٹھیک ہے صاحب, تو اگر سیٹھ مسجد کی خدمت کرتا ہے تو اس کے لیے دعا بھی ہوگی, اور اگلی صف میں کھڑے ہونا بھی اسی کا حق ہے. نہیں, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. میں آپ کی بالکل, یہ آپ کی کہیں آئے کسی جاہل کسی جناب والا بندے کی بات, چلے آپ ہمیں جاہل کہہ لیں سر, لیکن آپ کی نہیں جی, کسی جاہل جس امام کی آپ بات کر رہے ہیں, کوئی جاہل بندہ ہوگا, اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں لاکھوں مسجدوں کے امام ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ وہ سیٹھوں. سر ہمارے ہاں ملوکیت اور موروثیت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے, ہر جگہ ہے. سیاست میں بھی ہے, جرنل کا بیٹا کرنل جرنل ہی بنتا ہے, سیاستدان کا بیٹا سیاستدان ہی بنتا ہے, موروثیت تو ہر جگہ. یا مدرسے کا جو محتمم ہے اس کا بیٹا محتمم ہی بنے گا, یعنی مدرسہ چلانے والا اس کا آگے سے بیٹا, اور یہ وہ زیادہ تر ایسے دین میں اسلام میں تو یہ ملوکیت اور موروثیت تو نہیں ہے نا سر, پھر کیوں ہو رہا ہے؟ ملوکیت اور موروثیت یہ غلط ہے, یہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں. ملوکیت اور موروثیت کیا ہے کہ اگر ایک باپ حاکم ہے تو اس کا بیٹا بغیر اس اہلیت کے صرف اس بیس پر اس کی جگہ پر بیٹھ جائے کہ بھائی یہ اس کا بیٹا ہے. تو اگر کہیں کسی مدرسے کے محتمم کا بیٹا محتمم بنتا ہے تو محتمم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا نظام چلانا, اہتمام کرنا. تو اگر اس کے اندر انتظامی صلاحیتیں ہیں تو
وہ اس کو زیادہ درد ہوگا بجائے اس کے کہ جو باہر کے لوگ آئیں کہ ایک والد نے اس کا ایک ادارہ کھڑا کیا ہے تو بیٹا زیادہ اچھے انداز سے اس ادارے کی رننگ کر سکتا ہے. مصعب آپ کی اجازت سے ہم ہاؤس کو اوپن کریں جی بسم اللہ, سوالات کے لیے سر. مرضی, بسم اللہ. ہماری کوئی بات اگر ناگوار گزری ہو گراں گزری ہو تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں سر. معذرت کر رہا ہوں, میں ذرا بولنے میں تھوڑا سا نہیں مطلب آپ تو ماشاءاللہ نہیں جلالی طبیعت کے ہیں اور یہ تو مشہور ہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مناظرے کرتے ہیں اور پھر ظاہر جلوہ افروز سے سوشل میڈیا بھی ہوتے ہیں, اسکرینز بھی ہوتے ہیں, تو مفتی صاحب کے یہاں بھی ویو, کچھ لوگ کہتے ہیں شہرت کا چکر ہے, ویوز کا چکر ہے, آپ کے اپنے لوگ ہی کہتے ہیں. دیکھیں اس میں دیکھیں یہ پھر بھی بات وہیں پر آ گئی, یہ تو نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ میری نیت میرا اللہ جانتا ہے کہ اگر میں یہ ناصر مدنی صاحب ہیں جانتے ہیں مکھن میری ملائی مفتی میرے سے میرے خیال میں آپ کی بات کر رہے ہیں. کیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب پہنچے. یہ دیکھیں تو جی السلام علیکم, میرا چاند میرا مکھن میری ملائی مفتی انیف قریشی صاحب جہلم پہنچے. یہ وہی ہوا جیسے مفتی طارق مسعود صاحب پہنچے. تو بھائی مناظرہ تو ہوتا ہے دونوں پارٹیوں میں, جناب اعلیٰ شرائط طے ہوتی ہیں, پھر دونوں فریقین تیار ہوتے ہیں کہ میں مناظرہ کروں گا, دوسرا کہتا ہے میں اس کا جواب مناظر ہوں گا. تو کیا یہ لوگوں کے آپ نے مائنڈ سیٹ صرف یوٹیوبروں کو راضی کرنے کے لیے, ڈالر کمانے کے لیے, صرف چینلوں کو اوپر لے جانے کے لیے یہ کام شروع کیا ہوا ہے؟ خدا کے لیے کوئی آپ کیا ڈالر کمانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک شخص ہے, آزادی اظہار رائے کا ہر بندے کو حق حاصل ہے. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو مدنی صاحب ہیں ان کا علماء کی فیلڈ سے تعلق نہیں ہے, یہ ایک جسٹ فنی شخص ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں, میں کہہ سکتا ہوں. تو اسی طرح ان کو حق حاصل ہے کہ میں وہ مجھے جو مرضی یہ کہیں, یہی تو آپ حسن ہے نا سر, پاکستان میں جمہوریت ہے, آزادی اظہار رائے, اسی کو کہتے ہیں. اور اچھی بات ہے, یہ رہنا بھی چاہیے سر. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی یہ پیغام پہنچے کہ ہمیں نو گو ایریاز نہیں بنانے چاہیے کہ یہ نو گو ایریا ہے, یہ نو گو ایریا ہے, یہ نو گو ایریا ہے, اس پہ بات نہ کرو, اس پہ بات نہ کرو. بات تو کرنی چاہیے نا سر. لیکن اس بندے کو بات کرنی چاہیے کہ جس کے پاس علم ہو, جاہلوں کو پریکٹس نہیں کرنی چاہیے. مجھے یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں کہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے یہ جو ایٹم بم بنایا تو اس کو یوں کرنا چاہیے تھا, یہ جو فلاں جو ڈاکٹر ہے اس نے جو آپریشن کی ہے تو اس کو یہاں سے کرنا چاہیے تھا. میرے پاس نالج نہیں ہے تو مجھے کیا حق حاصل ہے؟ بالکل صحیح. اسی طرح اگر کسی کو دین کا علم نہیں ہے تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین کا علم نہ رکھنے کے باوجود پھر وہ ایسے سوالات کرے کہ جو اس نہیں, سوال تو وہ کر سکتا ہے نا, لیکن عالم دین کے سامنے بیٹھ دیکھیں سیکھنے کے لیے سوال کر سکتا ہے, لیکن کسی چیز کو یا دین کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے وہ ایسے سوال اٹھائے کہ جو لایانی سوال ہوں, تو اس کو اجازت نہیں ہے. ٹرو. آپ کی اجازت سے مفتی صاحب, دس آگسٹ ہاؤس از اوپن فار اینی کویسچنز. جی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سوال کیجیے اور سوال ایسے کریں کہ جو اخلاقیات کے دائرہ کار میں ہو, مہمان اوفینڈ نہ ہو, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. السلام علیکم, میرا نام شاہزین احمد ہے. میرا تعلق ضلع مانسہرہ کی تحصیل بفا پکھل مولانا غلام غوث ہزاروی کے شہر سے ہے. مفتی صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے, لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج تک محدود کر دیا, لیکن وہی دین اسلام نہ ہی ہماری عدالت میں نظر آ رہا ہے, نہ ہمارے تجارت میں نظر آ رہا ہے, نہ ہی ہماری گھریلو زندگیوں میں نظر آ رہا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے, اور اس کے لیے جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے یا پھر جو ہمارا نوجوان ہے کالج یونیورسٹی کا, وہ اس کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بنیادی طور پر یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی اس حوالے سے بھی رہنمائی کریں کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, معاشیات میں بھی دین ہے, اخلاقیات میں بھی دین ہے, باقی چیزوں میں بھی دین ہے. اور اصل تو آپ دین کی خدمت تب کر سکیں گے کہ جب آپ اس نشست پر بیٹھے ہوں گے کہ جہاں سے یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. لہٰذا یہاں سے تربیت ہونی چاہیے کہ علماء ممبروں پر بیٹھ کر پازیٹیو انداز سے لوگوں کی, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مدرسوں سے لوگ نکلیں, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوں, وہ بینکس کے اندر بھی ہوں, وہ سائنسدان بھی بنے تو کوئی ممانعت نہیں ہے, وہ عدالت میں بھی ہو تو اچھی بات ہے. ایسے ہے ہمارے سینکڑوں ایسے لوگ ہیں کہ جو مختلف شعبوں میں ہیں, مثلاً وہ قاضی ہیں, وہ جج ہیں, ایڈوکیٹ ہیں. میرے خود جو میرا بھائی ہے وہ ایک عالم دین بھی ہے, وہ ایڈوکیٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ یونیورسٹی سے بھی جا کر اس نے تعلیم حاصل کی, لیکن یہ مانے کہ کم ہے, مطلب وہ اس طریقے. دیکھیں پھر وہاں پر ہماری بات وہیں پہ آ کر رک گئی ہے کہ مدارس کے قیام کا جو اصل بنیاد مقصد اساس ہے وہ ہے دینی ضرورت پوری کرنا.
اس کے بعد اگر ضرورت پوری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، علماء دیگر شعبوں میں بھی اپنی پریکٹس کر وہ سکتے کہتے ہیں. ہیں نو مین کین بی پیٹریوٹ ود این ایمپٹی اسٹمک. تو میں جو خالی انہوں پیٹ نے تو حب question الوطنی نہیں کیا ہے، آتی ہے میں سر. اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ علماء کو تربیت کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں، ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں کہ جن کو ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یہ صحیح معنوں میں قوم، ملک اور دین کے لیے خدمت کر سکتے ہیں. ٹھیک. نیکسٹ کویسچن جی. السلام علیکم، میرا نام منان کھوکر ہے، میں یہاں گنگالی سے ہوں، قریبی ہوں. تو میرا مفتی صاحب سے یہی سوال ہے کہ آج کل کی یوتھ کے بارے میں یہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ یوتھ جو سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے، نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے، ان کے بارے میں کیا پیغام ہے؟ علماء ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں نکلی جو ان کے بارے میں بتائی گئی ہوگی یہ کریں یا نہ کریں. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ جو خاص طور پہ فیملی ولاگنگ ہو رہی ہے، گھر کی خواتین کو دکھایا جا رہا ہے، یا ٹک ٹاک کے اوپر جس انداز میں فحش ڈانس ہو رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کو انکم کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے پیسے کمانے کا، تو اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ علماء کی پہلی کیا بات ہے؟ تو یہ کہ اس طرح کی انکم، چونکہ آپ نے ظاہر میں مفتی ہوں، آپ مجھ سے شرعی کویشچن پوچھیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا، کیونکہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حیثیت کو واضح کریں. ایسی کمائی بالکل حرام ہے کہ جس کی بنیاد خلاف شریعت امر ہو. یعنی اگر اس طرح سے ولاگنگ ہو کہ جس میں معاذ اللہ، دیکھیں ہم ایک مشرقی اس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمارا تھا ہی کیا، ہمارے غیرت تھی، عزت تھی، ہمارا ایک وقار تھا. تو اللہ جو ہے نا وہ برا کرے ہمارے اس سوشل میڈیا کا اور ایسی جناب ویب سائٹس کا، کہ جن کی وجہ سے وہ چیز کہ جس کے لیے ہمارے گھروں میں پردے لٹکتے تھے، پردے کا تھا ہے کہ یار گھر کے آگے یا کھڑکی کے آگے پردہ ہے، تو اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے گھروں کے پردے لگانے کی؟ باقی اب پیچھے رہ کیا گئے؟ وہ خاص لمحات رہ گئے ہیں کہ جو ایک خاص ٹائم کے لیے، وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ بدتمیزی کا طوفان چل رہا ہے جی سلولی گریجولی ہونا شروع ہو گیا ہے سر، اس طرف جا رہا ہے تو معاملہ. اس حوالے سے میں اپنے تمام سننے والے ینگسٹر سے یہی کہوں گا کہ آپ چند اوباش قسم کے لوگوں کو، یہ چند لوگ جو کہ ایک اپنی بیہودہ حرکتوں کی وجہ سے وہ ایک ٹرینڈ میں آ گئے ہیں، تو ان کو اپنا رول ماڈل نہ بنائیں. آپ ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں کہ جو معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے بہترین کردار ادا. اچھا مفتی صاحب آپ ٹک ٹاک پہ ہیں؟ میں ٹک ٹاک سے اگر آپ کی مراد ہے تو اس میں میری آئی ڈی بالکل بنی ہوئی ہے، ہمارے کلپس وغیرہ اپلوڈ وہاں کیے جاتے ہیں. ٹھیک، یہ ہوتے ہیں نا کلپ، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کو ہونا چاہیے وہاں پہ، جی اس طرح کا کانٹینٹ بھی ہونا چاہیے وہاں پہ. مجھے میں اپنی آئی ڈی سے کچھ سوال و جواب لے کر میں آیا تھا، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا کہ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ لائے. میں یہاں پہ جتنے خاص طور پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی کہوں گا کہ ان کو بھی ٹک ٹاک پہ ہونا چاہیے. ٹک ٹاک بحیثیت پلیٹ فارم کو بری چیز نہیں ہے. صحیح. ٹک ٹاک دیکھیے کانٹینٹ کریٹر زیادہ ہیں، کم ہیں، کانٹینٹ کنزیومر زیادہ ہیں. کریٹرز جو ہیں ہم ان کو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کتنے ہیں، کنزیومر 25 کروڑ ہیں. تو اگر ظاہر ہے باہر بیٹھ کے ہم برا بھلا کہتے رہیں گے ان کریٹرز کو جو اچھا کام نہیں کریں، تو ہم خود اچھا کانٹینٹ کریٹ کرنا شروع کر دیں. چہروں پہ مسکراہٹیں آئی ہیں ویسے اسٹوڈنٹس کے کہ شاید مفتی صاحب اجازت دے دیں گے ٹک ٹاک بنانے کی. جی سر نیکسٹ کویسچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام شیزان ہے اور میرا تعلق ایبٹ آباد سے. سر میرا تعلق کوشچن آپ سے ہے، وہ یہ کہ دوران پوڈ کاسٹ جس طرح آپ نے ایک نقطہ اٹھایا کہ ایک مدرسے کے مہتمم اور اس کے سٹاف یعنی مدرسین کا لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ ڈفرینس ہوتا ہے اس میں کافی طرح. تو اسی دوران مجھے بھی یہ ایک انٹرسٹ آیا کہ میں بھی آپ کے لائف سٹائل کے بارے میں جان سکوں. تو کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کے اور جملہ جو آپ کا سٹاف، کیمرہ مین اور باقی جو آپ کے ساتھی، یہ آپ کے یہ پورا سٹاف، تو کیا آپ کا لائف سٹائل اور ان کا بھی سیم ہے یا اس میں بھی ڈفرینس؟ دیکھیے سیم تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان سب کا لائف سٹائل ہو سکتا ہے مجھ سے بھی اچھا ہو. یہ جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، میرے پاس ایک آئی فون ہے، وہ اس نے ہمارے کیمرہ کے پاس 2 آئی فون ہیں. ان کی ریحان بھائی پھنس گئے آپ. ان کی تنخواہ ہے 70,000 60,000. آپ کی کتنی ہے بتائیں، بتانا پسند فرمائیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب کی، یہ تو آپ ہی اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں، سب کی تنخواہ تو ایک جتنی نہیں ہو سکتی ہے سر، قطعا نہیں ہو سکتی. اور ظاہر ہے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ٹاسک ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، ہر ایک کا اپنی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے، ہر ایک اپنا ایک رول ہے، اور پھر مالک کی تقسیم ہے، یہ ڈسٹریبیوشن ہے جس کے اوپر ہم راضی ہیں. لارجر پکچر کے اندر جو محتمم والی بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا
شاید آپ اس کو مس انٹرپریٹ کر گئے. اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں تھا کہ محتمم کی تنخواہ زیادہ ہے اور نیچے جو ہے نا تنخواہیں کم ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو مدرس مدرسے کا ہے جس کی تنخواہ یہاں 20 سے 25 ہزار ہے, میں ایک گریڈ 18 کا لیکچرر اس سے زیادہ پیسے کما رہا ہوتا ہوں. تو پھر آپ یہ کہیں کہ یہ ایکول کیوں نہیں ہے, یہ 2 ٹیچرز ہیں اور دونوں ٹیچرز کی تنخواہیں ایکول کیوں نہیں ہیں, یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے نا. تو اسی لیے جو باہر سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ بھی مختلف ہوگی, ڈرائیور کی تنخواہ بھی مختلف ہے. تو سوسائٹی کی ڈسٹریبیوشن تو ایسے ہی ہوتی ہے. میں اینکر کے رول پہ کام کر رہا ہوں تو میرا رول مختلف ہے. تو بس یہی فرق ہے, ادھر بھی فرق ہے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو ایک اس کی حیثیت, اس کی ضرورت ایک ٹیچر کی جسٹ گھر کی ضرورت ہے, ایک محتمم میں اس کی ضرورتیں نہیں, لیکن حضرت محتمم کے اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں نا. محتمم کے پاس جو ہے وہ بڑی گاڑی ہے. محتمم کی کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے کہ محتمم یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں اس کی جس طرح آپ کی سٹرگل ہے, آپ کے ہی شعبے سے ڈگری لیے ہوئے لوگ, ان کی کیا پتہ 30,000 بھی نوکری ان کی نہ لگی ہو اور آپ لاکھوں لے رہے ہیں. اس کے پیچھے آپ کی محنت ہے, لیکن مجھ جیسے تو سٹرگل ہے. مجھ جیسے لوگ بھی کم ہی ہے نا. 20 ہوں گے, 25 ہوں گے, 30 ہوں گے, پاکستان میں 40 ہوں گے, 50 ہوں گے, سینکڑوں ہوں گے, ہزاروں تو نہیں ہے. اس طریقے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. اصل میں اس میں لمبی بات خیر ہو گئی ہے. اس میں بنیادی بات یہ کہ سارے محتمم حضرات کا یہ لائف سٹائل نہیں ہے. یہ سارے محتمم حضرات وہ نہیں ہیں جو کہا جاتا ہے. بعض جگہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے بھی محتمم حضرات ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے, جن کے گھر کے جو ہے نا معاملات ٹیچروں سے زیادہ کمزوری سے چل رہے ہیں. ایسے بھی ہیں. مفتی صاحب, اٹ واز سچ این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو ان دا شو سر. آپ نے ہمیں وقت دیا, ہم اسلام آباد میں آپ کے مہمان بنے, آپ RTS میں ہمارے مہمان بنے, اور میں تمام آڈینس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کے شہر میں ہم آئے. ہم کچھ لیٹ ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پتھر ہے آدمی تک ابھی اس کو کہتے ہیں انتظار. میاں انتظار کی سولی پہ لٹکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں تہہ دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں, آف دا کیمرہ بھی مانگی, آف کیمرہ بھی, کیمرے پہ بھی مانگتا ہوں. مجھے معاف کر دیجیے گا, ہم سے تاخیر ہو گئی. اور ظاہر ہے جب آپ نکلتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو سفر کی اپنی کچھ ہرڈلز ہوتی ہیں, کچھ مشکلات ہوتی ہیں. اگر آپ کا دل دکھایا ہو یا آپ کو انتظار کی سولی پہ لٹکنا ہو, تو میں اور میری ٹیم سب آپ سے 10 بستہ معذرت خواہ ہیں. تھینک یو سو مچ جی, اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو ان دا شو. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. مفتی حنیف قریشی صاحب, خواتین و حضرات, ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس گئے, ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس گئے, ہم مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس گئے, ہم نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے بھی گفتگو کی. تو ظاہر ہے ایک سلسلہ پیرلل RTS کا وہ بھی ہے جس کا بڑا کمپوننٹ ریلیجس کمپوننٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی علماء کی مجالس میں بیٹھیں, ان کے پاس بیٹھ کے جو اپنے ذہنوں کے اندر کہیں کوئی پرابلمز ہیں, پریشانیاں ہیں, دقت ہے, جو کرٹکس کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم اس پلیٹ فارم کی صورت وہ کرٹکس کے سوال بھی ان علماء کرام کے سامنے رکھیں تاکہ کلیئرٹی آ جائے. آئی ایم شیور یہاں سے بات آپ تک بین ہی اس طریقے سے پہنچے گی اور پہنچنی چاہیے جیسے یہ پہنچانی چاہتے ہیں. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اہل و عیال کا, اپنے بچوں کا نہ صرف خیال رکھیے گا بلکہ ان پہ نظر بھی رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, السلام علیکم.